بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم یہاں اس ہفتے واری درس کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ عزیز آج اس درس میں میں آپ تمام کے سامنے جو پچھلے ایک سلسلہ اور کڑی بہرحال چلی آ رہی تھی، اور جس میں الحمدللہ ہم نے ایک ابتدا شروع کی تھی میت ایک انسان کے انتقال ہونے سے پہلے یا اس کے موت سے پہلے کیا کچھ اسے کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا جب ایک انسان بالکل موت کے قریب ہو تب کیا کچھ کرنا چاہیے۔ پھر ہم نے دیکھا اس کے بعد کہ ایک انسان کی موت ہو جائے تو موت کے وقت کیا کرنا چاہیے۔ پھر ہم نے تفصیلاً دیکھا کہ موت کے بعد دیگر اعمال جو کچھ ہے، مطلب اس کے تدفین سے لے کر اس کے غسل سے لے کر نماز جنازہ ہے اور دیگر اس کے مسائل ہم دیکھتے آئے، اور اسی کڑی اور سلسلے کو لے کر انشاءاللہ عزیز آگے ہم چلیں گے اور کچھ اور باتیں اس میں دیکھیں گے۔ ہم نے پچھلی مرتبہ جہاں تک بات لا کے روکی تھی، ہم نے دیکھا تھا کہ میت کو تدفین تک ہم نے بات دیکھ لی تھی، مطلب اس کے دفنانے تک بات آ چکی تھی، اور دفنانے میں ہم نے دیکھا کہ کیسے میت کو اندر اتارا جائے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا اس میں مٹی ڈال کر اس کو کتنا اونچا کر سکتے، اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ قبروں کو پکا بنانا، ان پر تعمیرات کرنا، ان پر کنسٹرکشنز وغیرہ کرنا اس کی ممانعت ہے، اور وہاں تک بہرحال ہم نے دیکھا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو مسجدیں بنانے سے منع کیا، بلکہ آپ نے یہودیوں پر اپنے وفات سے کچھ وقت پہلے یا وفات کے وقت یا وفات کے جو قریب دن تھے آپ کے، اس میں جو ماں عائشہ فرماتی ہے آپ جو بات کہہ رہے تھے، ان باتوں میں سے یہ ایک بات تھی کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے لعنت یہود و نصارہ، اللہ تعالیٰ یہودیوں اور نصرانیوں پر لعنت کرے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا دیا، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجی۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ آتا ہے کہ لوگ جنرلی عمومی اعتبار سے پوچھتے ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ان لوگوں پر جو قبروں پر مسجد بناتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر بھی تو ایک مسجد تعمیر ہے، تو پھر اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے مسجد نبوی پہلے بنی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بعد میں ہوئی، اور انبیاؤں کی خصوصیت یہ کہ انبیاء جہاں انتقال کر جاتے ہیں وہیں مدفون ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد نبوی کے آخری سے، مطلب مسجد نبوی ختم ہوتی تھی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویوں کی حجرے تھے، اور اس کے ساتھ آپ کا ایک بیوی کے حجرے پر ڈبل حجرہ تھا، جو آپ کا ایک خالی کمرہ تھا، یاد رکھیے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اکیلے رہا کرتے تھے۔ تو وہ ایسے 10 کمرے تھے آپ کے، ایک ایک میں ایک بیوی اور ایک ایکسٹرا خالی کمرہ ہوا کرتا تھا، ٹھیک۔ تو یہ سارے کمرے جو ہے مسجد نبوی کا قبلہ سمجھ لیجیے قبلہ ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی جو کچھ تھوڑی بہت تعمیر تھی، مطلب اس پہ گھاس پھوس اور جھاڑ وغیرہ سے اس کو ایک سپورٹ دے کر تھوڑا سا چھت ٹائپ تھا، اس کے بعد خالی صحن تھا اس کا، اس کے بعد اللہ کے رسول کے گھر تھے پورے ازواج کی بیویوں کے، یہ مسجد نبوی قبلہ، ادھر گھر تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے نبی کا انتقال جہاں ہوتا ہے وہیں مدفون ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو لوگوں میں اختلاف ہوا کیا کیا جائے، کچھ نے کہا کہ مکہ لے جائیں گے دفنانے کے لیے، کچھ نے کہا کہ بیت المقدس یا بیت المقدس لے جائیں گے، وہاں تدفین کریں گے، چونکہ بہت سارے انبیاءوں کی مزاریں وہاں موجود ہیں۔ یہ اختلاف ہوا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ انبیاء جہاں انتقال کرتے ہیں وہیں مدفون ہوتے ہیں، تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال مائی عائشہ کے حجرے میں ہوا تھا، اور مائی عائشہ کے حجرے میں ہوا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ وہیں مدفون ہوں گے، اور وہ حجرہ تھا مسجد نبوی کے ختم ہونے کے بعد جو بس بارڈر کے بالکل لگ کر تھا وہ، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر ایکسپانشن ہوا مسجد نبوی کا،
اور مسجد نبوی کا ایکسپانشن یاد رکھیے وہ سائڈ میں ہوا، ادھر اور ادھر کی طرف ہوا۔ اس کے بعد پھر جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا، آپ نے بھی مسجد نبوی کی جو توسیع کی، مطلب اس کو تھوڑا سا بڑھایا، اور وہ یاد رکھیے آگے اور سائڈ میں بڑھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، اور ان کے زمانے میں بہت بڑی ہوگی مسجد نبوی، مطلب ڈبل ہو گئی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کی مسجد سیدھا ڈبل ہو گئی سائز میں، تو ڈبل ہو گئی تو اس کو دونوں طرف ایکسپانڈ کیا، مطلب روضہ رسول یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ یہاں تھا سمجھ لیجئے، اور مسجد یہاں اور یہاں ایکسپانڈ ہوتے گئی، دونوں طرف بڑھتی گئی، مطلب پہلے سمجھ لیجئے چھوٹی تھی تو اس کو بڑھاتے اور بڑا کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایکسپانڈ ہوتی چلی جا رہی ہے، یاد رکھیں، اور وہ اسی طرح ہوئی، اور یہی طریقے سے ایکسپانڈ ہوتی رہی، مطلب آپ کی خبر باہر تھی مسجد کی اور مسجد ہوتی رہی، لیکن اس کے بعد ہوا یوں کہ جب عثمانی خلافت ہوئی اور عثمانی خلیفہ جو تھے یہ جس کو ہم کہیں گے صوفیانہ خیال رکھنے والے لوگ تھے، جن کے پاس اعمال کی اتنی اہمیت نہیں تھی بنسبت وسیلوں کے، مطلب وسیلے کافی اعمال وغیرہ، تو لہٰذا ان کا بہت زیادہ دینی انٹرسٹ کبھی نہیں رہا سوائے اس کے کہ کچھ معاملات کچھ اعمال کر لے تو بس مغفرت کے لیے کافی ہے، تو لہٰذا خلیفوں میں سے خلیفہ تھا اس کے دور میں اس نے کیا کیا کہ اس نے مسجد نبوی کا جو حجرہ رسول تھا اس کو بیچ میں لے لیا، اور مسجد نبوی جتنی آگے تھی اس کو اتنا پیچھے ایکسپانڈ کر دیا، مطلب حجرے کے پیچھے نہیں تھی، اللہ کے رسول میں عائشہ کے حجرے کے آگے مسجد نبوی بنتی جا رہی ہے، اور یہ حجرہ کھلا تھا، اس کو صرف 4 دیواریں تھی، اس کے دروازہ بند کر دیا گیا تھا، تو 4 دیواریں تھی اور اوپر یہ کھلا تھا، مطلب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے وہ سیدھا آسمان اس کے اوپر تھا، اس میں چھت نہیں ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، کسی نے جو ہے اسے جتنی آگے تھی اتنا پیچھے ایکسپانڈ کر دیا، تو اب کیا ہو گیا، روزہ بیچ میں آ گیا، مطلب خبر بیچ میں آ گئی، اور آگے بھی ہوگی مسجد اور پیچھے بھی ہوگی، ٹھیک، بلکہ پہلے یوں تھا کہ مسجد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ بالکل سینٹر میں نہیں تھا، میں عائشہ حجرہ وہ ایک طرف اس سائڈ کی طرف تھا، لیفٹ سائڈ سمجھ لیجیے قبلے سے، تو وہ بیچ میں ویسے بھی نہیں آتی تھی، لیکن اس نے جب ایکسپانڈ کیا اس کو پیچھے لے لیا، پیچھے لینے کی وجہ سے کیا ہو گیا، وہ ایک طرح سے بیچ میں آیا، بعد میں پھر سعودی ایکسپانشن ہوا، وہ ادھر بھی اتنا چلا گیا ادھر بھی گیا، ابھی تو ایک طرح سے بیچ میں آ جاتا ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو، بہرحال لیکن وہ سائڈ میں تھا ایک طرف اور پیچھے کی طرف تھا اور سائڈ میں تھا، بعد میں اس کو اندر لے لیا گیا، اور اسی نے جو ہے اس پہ کیا کیا، پہلی بار گنبد تعمیر کیا، اس سے پہلے کبھی اس پہ گنبد نہیں ہوا کرتا تھا، اور یہ گنبد خضرا جو کہتے ہیں، خضرا نہیں تھا یاد رکھیے، یہ گنبد جو تھا یہ بلو کلر کا تھا، اس نے اودے کلر کا گنبد بنا دیا اس کو، اور وہی گنبد چلتا رہا، بعد میں وہ پتہ نہیں کس زمانے پھر ہرا ہو گیا، بہرحال اودے سے کلر چینج کر کے اس کو گرین کر دیا گیا، ٹھیک ہے، بہرحال یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے یہ معاملہ خاص تھا، اور یہ بعد میں مسجد کے اندر شامل کر دیا گیا، بلکہ ابھی بھی احتیاطی پہلو تو یہ رکھا گیا کہ مسجد ہے، اور مسجد کی بالکل جو پرانی مسجد ہے دیکھیے آج بھی ویسی ہے، اس کی باؤنڈری مطلب یہ پرانی سے مراد بہت پرانی نہیں، لیکن یہ عثمانی خلیفاؤں نے جو بڑی کی، ترکی ایکسپانشن جس کو بولتے ہیں، وہ اتنا ہی ہے سامنے کا حصہ، پھر مسجد ایسی ہو کہ پھر بڑی ہوتی، جب وہ ایسی ہے تو حجرہ اللہ کے رسول میں عائشہ کا حجرہ کارنر میں تھا، مطلب ایسی مسجد کے کارنر میں تھا، بعد میں ایکسپانشن میں مسجد ادھر چلے گی ادھر چلے گی، اب بہرحال وہ ایک طرح سے کہیں نہ کہیں بیچ میں آتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک جس کو کہیں گے یہ ایک مخصوص مسئلہ تھا، اور یہ کوئی خواہش سے کسی نے نہیں کیا بلکہ ایک ضرورت تھی، اور ضرورت سے مراد یہ کہ اللہ کے رسول چونکہ وفات جہاں ہوئی نبیوں کو وہیں دفنایا جاتا ہے، بعد کے لوگوں کا یہ کام تھا اس طرح سے یہ کام نہ کرے، لیکن چونکہ بہرحال ہو گیا تھا اور وہ ترکی ایکسپانشن بھی ہو چکا تھا، اس کے بعد سعودی حکومت کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ اس کو کرے، کیونکہ آلریڈی جو بقی تھا، بقی کے اندر ہر ایک خبر پر ایک گنبد ہوا کرتا تھا، وہاں اس کی گانے بجانے کے رسومات بھی بہرحال کسی زمانے تک 17ویں صدی تک ہوا کرتے تھے، اور سعودی ایکسپانشن جب سعودی جو ہے آل سعود نے اس کو ٹیک اوور کیا سعودی کو، تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس کو سب ہٹانا شروع کیا، تو آلریڈی وہ کافی اس معاملے میں بدنام ہو چکے تھے کہ یہ لوگ آثار رسول مٹا دے رہے ہیں، یہ لوگ تمام چیزیں ختم کر رہے، جیسا انہوں نے مکہ کو پورا جب توڑا تو یہ حال کیا کہ آس پاس جو پہلے کسی زمانے میں پورا مکہ ہوا کرتا تھا، جس سے 4 گنا بڑی تو مسجدیں صرف مسجد حرم ہے، اتنی بڑی ہو چکی ہے تک، لہٰذا انہوں نے مطلب اس زمانے میں جو حرم کی باؤنڈری تھی مطلب مسجد حرم کی، وہ تمام تو مسجد کا حصہ بن چکی ہے، ٹھیک، تو بڑا ہو رہا تھا تو وہ گھر توڑتے جا رہے، بیچ میں فلاں کا گھر آ رہا توڑتے جا رہے، پلس یہ تھا کہ انہوں نے اگر پرانی تعمیرات کو توڑا تو اس کے اوپر نئی تعمیرات نشانات کے ساتھ باقی رکھی، مطلب اس کو ختم نہیں کیا کبھی بھی، یاد رکھیں، لیکن اتنا ہے کہ عام عوام کے نظروں سے اس کو چھپا دیا، اجھل کر دیا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو، ورنہ لوگ کیا ہوتے تھے عمرہ اور حج کے لیے، اور عمرہ اور حج کے بعد ہر گھر ہر در ہر دیوار وہاں جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا عمل کر رہے ہیں، تو وہاں جا کے کیا کچھ نہیں کرتے، تو لہٰذا سعودی نے اس کو ختم کیا، وہاں بنا دیا، لیکن پرانے لوگوں کو آج ہی پتا ہے کہ یہ لائبریری ہے تو یہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر تھا، یہ فلاں گھر ہے، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، وہ رکھا انہوں نے علامت کے ساتھ باقی ہے،
لیکن عوام کو معلوم ہونے نہیں دیتے. یاد رکھیے چونکہ عوام کیا کرتی ہے معلوم آپ کو, شرک و بدعت کرتی ہے. اور یہ چیز تو میں نے خود دیکھی اپنے بچپن تک کہ لوگ حج کو جاتے تھے اور عمرہ کو جاتے تھے, اس کے بعد ان کو موقع ملتا تو مدینہ جاتے تھے, اور مدینہ جا کر جو ہے وہاں سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغ میں جاتے تھے اور وہ مٹی کی ٹکیاں لے کر آتے تھے. مجھے اچھے سے یاد ہے, اس کو بولتے تھے خاک شفا. گرین کلر کے وہ ریپرز میں باندھ کے لاتے تھے اتنی چھوٹی چھوٹی مٹی کے, اور لوگ لا کے یہاں اس کو کھاتے تھے معلوم. تو ہم کو لگتا تھا شاید یہ مکہ میں جاتے تو کعبے کو کریت کے لاتے یا کچھ نیچے سے مٹی زمزم جیسا نکلتا, تو مٹی بھی کھانے کی رہتی. ہم بھی بہت ملتی سب کو نہیں تھی, لیکن یاد رکھیے بہت وہ جان پہچان والوں کو وہاں سے اتنا بیچارے محنت کر کے لاتے تھے. تو گڑھے کے گڑھے کھود کے لاتے تھے لوگ, مطلب گورنمنٹ ٹرکوں سے مٹی لا کے ڈالتی تھی. عمرے اور حج میں پورا کھیت کھود کے لے چل جاتے تھے انڈین پاکستانی معلوم آپ کو. یہ ہم نے دیکھا. یہ تو شرک و بدعت کا لوگوں کا حال ہے, مطلب ایسی حرکتیں کرتے. تو گورنمنٹ نے کیا کیا, وہ کنواں بھی چھپا دیا, پوری فینسنگ کر دی اس کو, وہ مٹی بھی لے آنے دیتے. تو اب جو شرک بدعت کرنے والے ان کے لیے تو بہت ٹھیس پہنچتی ہے. تو وہ پھر افواہ اس کو کہیں گے واہیات باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ یہ احترام نہیں کرتے مقدسات کا, یہ احترام نہیں کرتے, یا متبرک نہیں سمجھتے نبی کی ذات کو. بلائیں دیکھیے نبی کی ذات متبرک ہے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن شرک اور بدعت کے لیے وہ تبرکات نہیں ہے. یہ بات اپنی جگہ طے ہے. وہ چیز کوئی کارنامہ نہیں انجام دے سکتی, وہ کسی کو جہنم سے نہیں بچا سکتی وہ چیزیں. ہاں ان کا تقدس ہے, ہماری اس سے محبت ہے, وہ ایک الگ بات. تو لہٰذا حکومت نے ان چیزوں کو چھپا دیا. اسی سلسلے اسی کڑی میں یاد رکھیے اب یہ چونکہ اتنا کچھ وہ آلریڈی کر چکے تھے, اس سے زیادہ وہ بدنامی برداشت نہیں کر سکتے تھے. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ بر صغیر کے اندر ایک پوری کمیٹی بن گئی تھی آل سعود کی حکومت میں آنے کے بعد, جس کو بولتے تحفظ حرمین شریفین. ایک کمیٹی ہے پوری ہندوستان میں آج بھی باقی ہو, جن کا یہی کام تھا کہ وہاں وہ کچھ ہوا کہ وہاں سے رپورٹ آتی تھی یہ توڑ دیے, اور بس یہاں احتجاج شروع ہو جاتا تھا ایمبیسیز کے باہر کہ وہ کیوں ہٹائے, فلاں کیوں توڑے, یہ راستہ کیوں بنائے, جبل عمر کو گرا دیے, فلاں کو یہ کر دیے. ترکی قلعہ تھا معلوم آپ کو, مکہ کی بالکل مسجد حرم سے قریب ایک ترکی قلعہ تھا ایک پہاڑ پر. اب جب ایکسپانشن ہوا حرم کا تو کیا کریں گے, اب قلعے کو کب تک باقی رکھیں گے. تو حکومت نے پورا کا پورا پہاڑی اڑا دیو, اور پہاڑ اڑا کے قلعے کو لے جا کے کہیں اور بنایا. اس کو بنایا گیا مطلب یہاں سے پورا اٹھا کے, جو پورا آج کل ٹیکنیک ہے جس سے تعمیرات کو سرکا دیا جاتا ہے راستے وغیرہ میں آتی, تو انہوں نے کیا, وہ قلعہ بچایا ایک طرح سے, لیکن وہاں نہیں ہے, وہ کئی کلومیٹر باہر اس کو مکہ سے باہر لے آ کے بنا دیا اس کو, ٹھیک. لیکن وہ پورا پہاڑ توڑ دیا تھا. ان کے نزدیک تو فلاں جگہ حضرت عمر کھڑے ہوئے تو وہ بھی مقدس, اس کو بھی چمرے چاٹ رہے, فلاں جگہ یہ ہوا تو اس کو بھی چمرے چاٹ رہے, فلاں یہ ہوا تو ہر چیز میں کچھ نہ کچھ لوگوں کو کرنا یاد رکھے. تو لہٰذا انہوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو ہٹا دیا. لیکن یہ بہرحال مسجد نبوی میں خبر کے پیچھے والی مسجد کے معاملے میں وہ کچھ نہیں کر پائے, چونکہ آلریڈی ترکوں نے اس کو اچھا خاصا بنا دیا تھا. نیکسٹ ایکسپانشن میں بس اسی کو اور ڈیولپ کیا گیا. بہرحال جس کی وجہ سے خبر ایک طرح سے کچھ حصہ اس کا اندر آتا ہے, مطلب مسجد قبلے کی طرف بہرحال آتا ہے. لیکن یہ مقصد ایسا بنایا نہیں تھا, اور شروعات میں ایسی مسجد تھی بھی نہیں, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. اب اسی طرح جو ہے یہ تھا خبر کے تعلق سے. خبر کے تعلق سے ایک اور بات یاد رکھیے, ایک بار انسان کو دفنا دیا جائے تو اس کو دوبارہ نکالا نہیں جا سکتا اگر شرعی بنیاد پر دفنا دیا گیا ہے تو. ہاں اگر شرعی بنیادوں پہ دفنایا نہ گیا ہو تو اس کو نکالا جا سکتا ہے. جیسے کہ دفنانے کے بعد پتہ چلا اس کو غسل نہیں دیا گیا تھا, بالکل حال کا واقعہ ایسا, ابھی دفنا پتہ چلا, ٹھیک ہے, دفنانے کے بعد پتہ چلا, یا کفنایا نہیں گیا تھا, یا بولیے کسی نے دفنا دیا تھا مرڈر کر کے, ظاہر سی بات ہے اس کو تو ابھی نکالنا ہے. پھر اس کا جو بھی لیگل کاروائی ہوں گی, اس کے بعد اس کو غسل دیا جائے گا, اس کی نماز جنازہ بھی باقی ہے, اس کا کفنانا وغیرہ باقی ہے, پھر اس کو دفنا ہے. تو یہ تو مستثنا جس کو ایکسیپشنل کیسز ہو گئے. لیکن جنرل کیس میں اگر کسی انسان کو کتاب و سنت کے مطابق شرعی اعتبار سے دفنا دیا جائے, اس کو دوبارہ کھولا نہیں جا سکتا کسی بھی وجہ سے. یہ بات کو ہم لوگ ذہن میں رکھ لیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کسی کا انتقال ہوتا ہے ٹیمپرری دفنا دیتے کہیں, پھر نکال کے اس کو کسی اور جگہ منتقل کیا جاتا. کئی قصے کہانی آپ نے بادشاہ اور سلاطین کی ہمارے ملک میں اور باہر بھی دیکھی ہوں گی کہ مرتے یہاں ہیں, دفنائے جاتے کسی اور پتہ نہیں 500 کلومیٹر دور لے جا کے دفناتے. یہاں ممیفیکیشن کرتے ان کا, مطلب ان کو مسالے وغیرہ لگا کے تحفظ کرتے جسم کا, پھر لے جا کے دفناتے کتنے سال بعد, کتنے مہینوں بعد کسی اور جگہ, یا پھر وہ مقبرہ تعمیر ہوتا اس تعمیر میں پھر لے جا کے دفنا دیتے. تو کچھ سال یہاں رہتے, پھر وہاں سے وہاں منتقل ہو جاتے, یاد رکھیں. تو یہ بالکل درست نہیں ہے. شرعی طریقے پہ کسی کی تدفین ہو گئی تو اس کو واپس دوبارہ نکالا نہیں جا سکتا سوائے شرعی ضرورتوں کے. شرعی ضرورتوں میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ شرعی ضرورتوں میں ہو سکتا ہے کسی کی کوئی ایسے ٹیسٹ کرنا جو کہ ضروری ہے, اس معنی میں کہ پتہ چلے کہ اس کا انتقال نہیں ہو بلکہ اس کو قتل کیا گیا ہے. تو اب آپ مجرم کو پکڑنے یا اس شخص کو جس نے جرم کیا پکڑنے کے لیے اگر کچھ ایسے ٹیسٹ وغیرہ ہو سکتے ہیں تو شرعی گنجائشیں ہے, یاد رکھیے بات.
اسی طرح خبر ایسی جگہ بن گئی جس کی وجہ سے وہ کھل گئی. جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جنگ احد میں جن شہداء کی خبریں بنی تھی وہ ایک ایسی جگہ بن گئی تھی جہاں سے ایک ندی بہتی تھی. مطلب بارش ہوئی تو عرب میں ندیاں تو نہیں ہیں, سعودی عرب میں تو خاص طور سے, لیکن بارش ہوتی تو وہاں سے پانی بہتا, اور وہ پانی اتنے زور سے بہا کہ اس نے وہ خبر کو کھول دیا. اور ہم نے دیکھا کہ 6 مہینے کے بعد کچھ لوگوں کو یہ خبر ملی, مطلب 6 مہینے گزر چکے تھے تدفین کے بعد, پھر خبر ملی کہ اس طرح سے ہوا. لوگ وہاں پہنچے اور جن لوگوں نے ان لوگوں کو دیکھا جو وہاں شہید ہوئے تھے, تدفین تھے, ان کے جسم جیسے کہ ویسے سلامت تھے, یاد رکھے, اور ان کو نکال کے پھر دوسری ایک صحیح جگہ تدفین کیا گیا. تو یہ بھی پتہ چلا کہ شرعی ضرورتوں کے تحت جیسے خبر کھل گئی, خبر غلطی سے نالے میں بن گئی, خبر میں ڈال دیا اور پتہ چلا وہ قبرستان ہی نہیں تھا, اب خدشہ ہے کہ وہاں سڑک بن جائیں گی, خدشہ ہے کہ وہاں لوگ کھود دیں گے, خدشہ ہے کہ وہاں کنسٹرکشن ہو جائیں کسی گھر کا, اور یہ بائی مسٹیک ہو گیا, آپ سے کھلا میدان تھا, قبرستان یہاں تک تھا اور یہاں سے پرائیویٹ پراپرٹی شروع ہوئی تھی, پتہ نہیں تھا. تو یہ تو مطلب جس کو کہیں گے مجبوری والی چیزیں. عام حالت میں تدفین کے بعد بس یہ بات یاد رکھ لیجیے, اس کو واپس دوبارہ نکالا نہیں جائیں گا. یہ مسئلہ اپنی جگہ بالکل طے ہے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. اسی طرح انتقال کے بعد ابھی تدفین وغیرہ سب ہو گئی, اب جو لوگ ورثہ ہے, میت کے اقربین رشتہ دار ہے, ان سے ملاقات کرنا, ان سے ملنا, ان کے غم کو بانٹنے کی کوشش کرنا, اس کو تعزیت بولتے ہیں. تعزیت کرنا یاد رکھیے یہ سنت ہے اور بڑا اہم عمل ہے, یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, جو مومن مصیبت میں اپنے بھائی کو تسلی دیتا ہے اللہ عز و جل اسے قیامت کے دن عزت کا لباس پہنائیں گا. تو مومن کو کسی بھی نقصان پہ تسلی دینا چاہیے, موت پر, تکلیف پر, دکھ پر, پریشانی پر, بزنس کے لاس پر, جان کے لاس پر, باڈی پارٹس کے لاس پر. کبھی ہوتا ہے انسان بیمار ہو گیا, کڈنی فیلئر ہو گیا تو کڈنی نکال دینا پڑی, یہ سب نقصانات ہے, یاد رکھیں. الگ الگ آنکھ چلے گی کسی وجہ سے, دانت ٹوٹ گیا کسی وجہ سے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, بہرحال ان کی تعزیت کرنا کیونکہ نقصان ہے. تو ملنا جانا اور تعزیت کرنا مطلب غم ہلکا کرنا, اور جو دنیا میں مومن کا غم ہلکا کریں گا روز قیامت اللہ تعالیٰ کیا کریں گا, اس کو عزت کا لباس پہنائیں گا, کیونکہ اس نے اپنے ایک مومن بھائی یا بہن کی تکلیف میں اسی غم کو ہلکا کیا. اور ہم لوگ سائیکولوجیکلی جانتے ہیں ایک انسان غم سے ڈپریس ہو جاتا ہے اور زیادہ غم اس کو اور ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے. وہیں اگر کوئی تسلی دینے والا ہو, پیسیفائی کرنے والا ہو, جس کو کہیں گے نا سنبھالنے والا ہو, بات کرنے والا ہو, تو بہت سی بار غم ہلکا پڑ جاتا ہے اور انسان نارمل لائف جینے لگتا ہے. تو تعزیت کرنا چاہیے. عورت یا مرد کسی کا بھی انتقال ہو تو آپ جا سکتے تعزیت کرنے, بچہ بڑا بوڑھا ہو تو بھی آپ جا سکتے تعزیت کرنے, ٹھیک ہے. تعزیت آپ کے رشتہ دار ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, غیر رشتہ دار بھی ہو, آپ جان پہچان محلے والے, دوست, اڑوس پڑوس کے, یا انجانا بھی آدمی ہے لیکن آپ کو دکھ گیا, آپ کو لگ رہا ہے تعزیت کر دینی چاہیے, دکھ رہا ہے آدمی انتقال ہو گیا تو کرنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں, بلکہ یہ بہتر ہے, یاد رکھیے. اور تعزیت دفن سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور دفن کے بعد بھی ہو سکتی ہے. مطلب جیسا کہ انتقال کی خبر ملی تو آپ تعزیت کو آ گئے, انتقال کے بعد دفنانے کے بعد قبرستان میں آپ نے تعزیت کر دی, قبرستان میں نہیں کی, وہ گھر پر آئے, گھر پہ تعزیت کر دی. کوشش کرے کہ 3 دن کے اندر اس کی تعزیت کر لے, لیکن 3 دن میں بھی آپ تعزیت نہ کر پائے تو آپ تعزیت بعد میں جب بھی ملے کر سکتے ہیں. تعزیت کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے ملنا, تعزیت آپ آ نہیں سکتے, آپ دور رہتے ہو, تعزیت کے لیے آپ ایک فون کال کر سکتے ہیں, تعزیت کے لیے آج کے زمانے میں آپ ایک واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں, تعزیت کے لیے آپ سوشل نیٹ ورک کے تھرو آپ اس سے کوئی میسج بھیج سکتے ہیں جو وہ چیز اس تک پہنچے, SMS آپ اس کو ڈراپ کر سکتے ہیں. کسی زمانے میں لوگ لیٹرز لکھتے تھے ایک دوسرے کو, تو لیٹر جیسا باہر تھے, گلف میں جاب کر 2 سال بعد آتے تھے تو لیٹر لکھ کے تعزیت کرتے تھے. کوئی بھی طریقہ, کوئی بھی مینس, تعزیت کا مقصد ہے غم کو ہلکا کرنا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہمارے پاس تعزیت ذرا کچھ الگ ہی چلتی. تعزیت بولے تو غم کو بڑھا دینا, کریدنا اور دبا دبا کے زخم میں سے پیپ نکالنا, ویسا نکالنا اس کو, مطلب اس کو اور اذیت دینا, اس کو ہم تعزیت سمجھتے ہیں. اور جو جتنا اس کام میں ماہر رہتا اس کو اتنا بڑا علامہ مانا جاتا ہے. کیا وہ جیسا رہتا گھر میں, سمجھو اب انتقال ہو گیا, اب ہو گیا, سب ہو گیا, پہلا دن تو سب آ گئے, مل لیے, چلے گئے. اب وہ جو بعد میں آنے والے تو وہاں سے ہوتا, ارے یہ پھپھو ہے نا اپنے, بہت خاص ہے, ان کی تعزیتیں لگ رہی تھی, پھر وہ انہوں آ جاتے تعزیت کے لیے آئے, بولے تعزیت کے لیے آئے, بیٹھ گیا, پورے زخم کو رہتے ہو, کتنا اچھا تھا رے انہیں. اب یہ تعزیت نہیں یاد ہے. تعزیت یہ ہو سکتی کہ اللہ رحم کرے, ان کی مغفرت کرے, ان کے اعمال کو قبول کرے, ان کو اچھا رکھے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کو ساری سہولت عطا فرمائے, جنت میں اعلیٰ مقام دے. بڑے نیک انسان تھے اور جینا اور مرنا تو انسان کے ساتھ لگا ہے. آپ بھی دعا کیجیے, ہم بھی دعا کریں گے, اور بس یہی تو چیز تھی.
اور اس سے ہم سبق لے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں اچھے اعمال کریں تاکہ موت کب آئیں گے ہم نہیں جانتے. بس یہ سب یہ تعزیت کی کچھ بھی کلمات کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص جملے یا الفاظ ثابت نہیں، اس لیے میں بول رہا ہوں یہ سب بول سکتے ہیں آپ، لیکن وہاں پر تعزیت مطلب یہ کہ اس شخص کو جو ابھی غم سے نڈھال ہو کر ابھی تھوڑا ریلیکس ہوا تھا، پھر اس کو ایک نیا غم دے کے چلے جانا کہ میں اب کل آ کے ایک نیا غم اور دینے والی ہوں یا دینے والا ہوں. یہ تعزیت نہیں ہے. تعزیت غم کو ہلکا کرتی ہے، تازہ اور نیا نہیں کر دیتی. ہمارے تعزیت غم کو نیا کر دیتی، تازہ کر دیتی، تکلیف کو اور بڑھا دیتی، چبھن کو اور بڑھا دیتی. ہلکا کیجیے. کیا غم ہلکا کرنے کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ وہ کیجیے. ٹھیک ہے. تو یہ تعزیت کے جملے کوئی ثابت نہیں. اب جو بھی الفاظ سے تعزیت مطلب یہ کہ ان پہ ان کے رحم کی، ان کی مغفرت کی دعا، اور ساتھ میں ایسے کلمات جن کلمات سے میت کے ورثاء کو، اقربین کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو تسکین پہنچے، تھوڑا ریلیکس ہو، وہ باتوں کو سمجھے اور ایک نارمل وے آف لائف مطلب عام زندگی کے اندر واپس آنا شروع کر دیں. اور جب تعزیت صحیح نہیں ہوتی، یہ تمام غیر شرعی تعزیتوں کے طریقے ہم نے نکال دیے، اس کا اتنا بیڈ امپیکٹ سماج پہ ہوتا ہے کہ جانے والا ایک چلا جاتا ہے اور کئی ایک کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. معلوم آپ کو؟ میں آپ کو بتا سکتا ہوں پریکٹیکلی ہمارے سماج میں ایسے آپ کو 20-25% لوگ ملیں گے، لڑکے اور لڑکیاں، جو صرف ان کے والدہ انتقال ہو کے آج 10 سال بھی ہو گئے تو وہ آج بھی ڈیلیما میں اور آج بھی ڈپریشن میں، کیونکہ ان کو زندگی موت کی حقیقت پتہ ہی نہیں گئی. ان کو لگا یہ لاس برداشت کرنے کے لیے ہم ریڈی ہی نہیں تھے کسی بھی حال میں. نتیجتاً ابھی ہم 10ویں میں تھے، ہمارے ابا کا انتقال ہوا. اب تو شادی ہوگی نا آپ کی؟ نہیں، ابھی بھی انہوں یاد آتے ہیں. وہ شوہر پریشان کہ ان کو صرف ان کے ابا یاد آتے، میرے سے شادی کر لی انہوں نے لیکن ان کے ابا یاد آتے ہیں ان کو. اب میرے شادی کیوں کہ پھر ابا یاد آتے ہیں ان کو. مطلب اب تک کتنا سال ہو گیا. یہ شرعی نہیں ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں شرعی چونکہ ہم حدود نہیں جانتے نا تو پرابلمس بہت زیادہ ہوتے. پھر میں نے دیکھا کئی لوگوں کو کتنے زمانہ ہو گیا والدین کے انتقال کو، بیوی کے انتقال کو، بچوں کے انتقال کو، لیکن آج بھی مطلب 50 سال بعد بھی یاد کر رہے ہو کہ تمہارا بڑا بھائی تھا وہ تم سے پہلے انتقال کر گیا تھا. اب بول رہا ہوں ابا اب میرے بچے ہو گئے، ابھی خوشی کا دن ہے، وہ کئی کو قصہ نکالے آپ نے اتنا پرانا. ہاں یاد کر کے یہ کہے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے تمہارے اس بھائی کی، اس پر رحم کرے، دعاؤں میں یاد رکھا کرو اس کو اپنے. یہ تو ایک الگ چیز ہے، ہم کسی کو بھول نہیں سکتے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ غیر شرعی غم منا کے ڈپریس لائف جینا یہ صحیح نہیں ہے. آپ 3 دن تک غم منا سکتے ہیں میکسیمم، وہ بھی عورت. شوہر کے انتقال پہ 4 مہینے اور 10 دن، وہ بھی عورت بیوی. اس کے علاوہ مردوں کو تو 3 دن بھی نہیں ہے. لیکن میں نے دیکھا چونکہ شرعی معلوم نہیں، اتنا غم، اتنی مصیبت، اتنی پریشانی، اتنے ٹینشن لے لیتے ہیں کہ وہ سب غیر شرعی ہو جاتا. 3 دن لاسٹ لمٹ یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو تعزیت کرنا یاد رکھیے مستحب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجر بتایا کہ مومن کا جو غم کو ہلکا کرتا ہے، یاد رکھیے، یا اس کے جو ہے تسلی اس کو دیتا ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو لباس پہنائے گا. اسی طرح جو ہے کسی کی وفات پر اس کے عزیز و اقارب کو تسلی دینا یہ مستحب ہے. یہ بات بھی میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھ چکا ہوں، یاد رکھیے. ان کو صبر کی تلقین کرنا یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے، زینب رضی اللہ عنہا کی جو ہے بیٹے کا انتقال ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. جب آپ کو پتہ چلا، صحیح بخاری کے الفاظ ہے، آپ نے یہ الفاظ دہرا کہا، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لے لیا اور جو اس نے دیا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، بس چاہیے کہ صبر کرے اور اجر اور ثواب طلب کرے. اپنی بیٹی کو آپ نے تعزیت کے یہ جملے کہلوا بھیجے تھے. آپ بعد میں گئے بھی تھے لیکن پہلے یہ جملے کہلوا بھیج دیے تھے آپ نے. تو پتہ چلا تعزیت کوئی لے کر بھی آ سکتا ہے کسی کہ وہ ملے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو یہ دعا دو، میت کو یہ دعا کرو اور آپ کو صبر کی تلقین کرو. تو اللہ کے رسول کو بولا گیا کہ ان کے نواسے وفات کا وقت قریب ہے یا وفات ہوگی بتایا گیا، تو آپ نے یہ کلمات بھیجے. بعد میں آپ گئے بھی لیکن تب شاید کوئی مصروفیت میں تھے، آپ نہیں جا پائے، پھر آپ بعد میں وہاں گئے بھی، یاد رکھیں. اور یہ تمام چیزوں کو اگر ہم دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جو انتقال ہوتے تھے اور جو لوگوں کی اموات ہوئی، آپ اس میں کبھی بھی غیر شرعی چیزیں نہیں پائیں. یہاں نواسے کا انتقال ہوا ہے اور اس تسلی کی جملے بول کر لانا بھیج رہا جاتا ہے. حالانکہ اسی شہر میں وہ بھی رہتی ہے، مدینہ کو بہت بڑا شہر نہیں، لیکن کسی وجہ سے آپ نہیں جا پائے، بعد میں آپ جا رہے ہیں. صحابیت کا حال یہ تھا کہ جہاد میں صحابہ جاتے، جب واپس آتے تو معلوم کیسے ہوتا تھا، لوگ اپنی سواریوں کو دیکھتے تھے، جس کی سواری خالی ہے مطلب وہ آدمی واپس نہیں آیا. یہ علامت تھی کہ سواریوں کو دیکھتے، گھوڑے آ رہے، اونٹ آ رہے، یہ گھوڑے پہ گھوڑا خالی ہے مطلب آدمی واپس
نہیں آیا. لیکن کہیں بھی آپ کو شور غل، چیخنا چلانا، بھاگنا نوچنا، کہیں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. بس وہ دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کہ آدمی چلا گیا. اتنے نارمل تھے یاد رکھیں، کیونکہ وہ جانتے تھے دینے والی ذات کون ہے، لینے والی ذات کون ہے. جس کا تھا اس نے واپس. ہم اتنا غم مناتے ہیں کہ ہمارا نعوذ باللہ ایک طرح چیلنج ہوتا ہے، تم ہوتے کون لینے والے. ہم جس طرح بغیر شرعی غم مناتے ہیں وہ ایک طرح کا چیلنج ہے، تم ہوتے کون. حنظلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں. حنظلہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ جنگ قادسیہ کا یہ واقعہ ہے، اور حنظلہ رضی اللہ عنہ کو 4 بیٹے ہیں. 4 بیٹے ہیں. چاروں بیٹوں کو جمع کرتی ہے ایک رات، اور رات میں جمع کر کے بولتی ہے کہ ابھی کل تم جنگ میں جا رہے ہو، اور میری خواہش اور نیت ہے کہ تم جنگ میں جا کے شہید ہو جاؤ. شہید ہو جاؤ مطلب مر جاؤ، واپس مت آؤ، یہی معنی ہوتا سمپل. شہید ہو جاؤ میری یہ خواہش. اور پھر ان کی چاروں بیٹے جنگ میں گئے. جنگ قادسیہ تھی اور بہت خطرناک جنگ ہوئی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جنگ کے ایڈمرل تھے، اور اس کے بعد ان کو ایک بیٹے کی خبر ہے کہ شہید ہو گیا، تو آپ نے کہا الحمدللہ. پھر دوسرے بیٹے کی خبر ہے کہ دوسرا بیٹا شہید ہو گیا، تو کہا الحمدللہ. پھر تیسرے بیٹے کی خبر ہے کہ تیسرا بھی شہید ہو گیا، تو کہا الحمدللہ. شام میں خبر ہے کہ چوتھے بیٹا بھی شہید ہو گیا، تو کہا الحمدللہ. میری یہی نیت تھی کہ میرے بچے شہید ہو جائے اللہ کے راہ. یہ نہیں کہ ایک ہی دن میں سب مر جائے، لیکن شہید ہو تو اللہ کے راہ میں کچھ کرے. آدمی کچھ کرے گا تو جان چلی جائیں گے، تو شہید ہو جائے. 4 بیٹے کا، لیکن آپ کہیں رونا چیخنا چلانا نہیں. اتنی نارمل تھی چونکہ وہ جانتی تھی جس کا اس نے لے لیا، کیونکہ میری نیت تھی میرے بیٹے شہید ہوئے، ان کے شہادت میں میرا اجر بھی شامل ہے. اور صبر کیا اور اجر طلب کیا. دیکھیں یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، زینب سے کہو کہ صبر کرے اور اجر طلب کرے. ہم لوگوں پر صبر جیسی کوئی چیز تو نظر ہی نہیں آتی، بلکہ اگر کوئی نہیں رویا تو اس کو پن کر کر کے رلانا ہے. ہم نے کامنلی دیکھا جاتا ہے، کوئی عورت کوئی مرد صبر کر رہے، وہ پریشان نہیں ہے، وہ ڈپریس نہیں ہے، صبر کر رہے ہیں. لیکن لوگ رولا مار کے رولا، تھپڑ مار رہے کسی کو، ہاں کچھ بھی باتیں بول رہے. میں نے دیکھا ہوں پریکٹیکلی، میں کہہ رہا ہوں لیڈیز میں تو بہت کامن چلتا ہے. ان کو رولا بول کے سر پکڑ کے بیچاری عورت کا حالات ہے، روتے کیوں نہیں تم، مار رہے سینوں کے اوپر، تم روتے کیوں نہیں. بولے اندر، بولے غم. دیکھیں غم اگر اندر ہے تو فزیکل نہیں ہو، مارنے سے نہیں آ سکتا باہر. فزیکل چیز مارنے سے باہر آئیں گی کہ بھائی گلے میں کچھ اٹک گیا تو آپ ماریں گے تو باہر آئیں گے. غم فزیکل چیز نہیں، یہ کیفیت ہے. کیفیت کو آپ فزیکل سے نہیں کر سکتے. تو اگر وہ صبر کر رہی ہے تو ہاں بھائی ایسا، ارے تمہارے ابا کا انتقال، ایک آنسو نہیں بہائے تم نے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں. ہاں نیچرلی آنسو بہہ سکتے ہیں، ان کو اس کو بھی کنٹرول کرے اجر طلب کرنے کی نیت سے، صبر کرے، تکلیف کو برداشت کرے. تو بہرحال اتنا نارمل ان کی لائف تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے جس نے دیا اس نے واپس لے لیا، ہے نا. ایک اور واقعہ سنیے، کیونکہ خواتین زیادہ تر اس معاملے میں صبر نہیں کر پاتی. وہ واقعہ ہے ام سلیم رضی اللہ عنہ کا. ام سلیم رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر ابو طلحہ جو ہے رضی اللہ عنہ ایک سفر سے آتے ہیں، اور ام سلیم جب وہ سفر سے آتے ہیں تو رات ان کے ساتھ گزارتی ہے. رات گزارنے کے بعد کہا اللہ نے ہم کو ایک اولاد دی تھی، لڑکا دیا تھا عبداللہ، وہ کل رات انتقال کر گیا. تو میں نے اس کو نہلایا، کفنایا، چونکہ آپ سفر سے آئے تھے تو میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو فکر میں ڈال دوں، غم زدہ کر دوں. بہت لمبے عرصے کے بعد آئے تھے تو میں نے یہ نہیں کیا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے. پھر فجر کے لیے مسجد نبوی گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پورا واقعہ سنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اولاد میں برکت کی دعا دی، اور ان کو بعد میں اگلے سال پھر ایک لڑکا ہوا. سمجھا بات؟ تب یہ ام سلیم ایک عورت ہے اور اس کا بیٹا مرا ہے، مذاق نہیں. اور وہ روبوٹ بھی نہیں ہے، اس میں سارے ہیومن ٹریٹ، ساری ہیومن کا انسانی کمزوریاں اس عورت کے اندر. صحابی ہے تو کیا وہ تھوڑی کوئی روبوٹس ہو گئے، دل پتھر کے بن گئے، سب چیزیں. اس کے بعد بھی صبر کر کے اجر طلب کر لیا اور غم کو بھلا دیا. رات میں تیار ہوئی، جیسے عورت شوہر کو ویلکم کرتی ہے، اتنے دن بعد آ رہا ہے، اور وہ سب کچھ کیا جو میاں بیوی کے بیچ میں ہوتا ہے. صبح ہونے کے بعد غسل لیا، تب یہ واقعہ سنا ہے تاکہ شوہر کو غمزدہ نہ کرے. ایسا کوئی واقعہ اللہ نہ کرے ہمارے پاس ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پوری تیاری رہیں گی، پورا خاندان جمع رہے گا رات تک کہ اب آنے والا ہے تو اب کیا سیشن چالو ہونے والا ہے. پھر وہ روم راٹ، رونے دھونے کا سیشن پھر سے، مطلب جیسا فار ایگزامپل انتقال ہونے کے 2 دن بعد شوہر آ رہا، پھر ایک نیا سیشن، ایسا لگتا ہے ابھی کوئی اور مرا ہے، اتنا شروع ہوتا. یہ لوگ بھی انسان تھے، ان میں بھی وہ ساری کمزوریاں تھی، لیکن اس کے بعد بھی اتنے پریکٹیکل تھے. ملنا ہی ہے نا، اس کے بعد ہم کو ملنا ہی ہے نا. اللہ نے دیا، اللہ نے لے لیا، کل ملنا ہی ہے نا روز قیامت.
اللہ کو ناراض کر کے اپنی آخرت کیوں خراب کرے؟ بلکہ اس گھٹنا کا فائدہ یوں اٹھا لے، صبر کر لے اور اللہ سے اجر طلب کر لے. بس آپ کسی کی مرنے کے بعد واپس لا سکتے اس کو؟ نہیں. جس کی چیز تھی اس نے لے لی، یہ بات طے ہے. تو کیوں نہ پھر اسی کو راضی کرے اور کہے کہ آپ کی چیز تھی، آپ نے لے لیے، اب بس مجھے بدلہ چاہیے اس کے صبر کا، مجھے یہ کہ مجھے جنت چاہیے، یہ کہ مجھے فلاں چاہیے. تو آپ نے فرمایا اس سے کہو صبر کرے اور اللہ سے اجر طلب کرے. اور صبر کب ہوتا ہے؟ جب گھٹنا گھٹتی ہے، کچھ دن، کچھ گھنٹے، کچھ سال بعد تو سب کو مہینوں بعد صبر آ جاتا ہے. تب کرنا ہے، تب انسٹنس، تب انتقال ابھی ہوا، اب کرنا ہے. 4 دن بعد تو سب کو آ جائیں گا، تب تو اجر ملا، آپ اجر طلب کرنا ہے، اللہ اس کا بدلہ چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا صبر کرو اور اللہ سے اجر طلب کرو. یاد رکھیے. تو یہ تعزیت ہے. اسی طرح جو ہے سوگ کے تعلق سے جو غم مناتے، یاد رکھیے اس میں بہت ساری بدعتیں ہم نے ایجاد کر لی. میرا ایک تفصیلی عنوان ہے جو ہے غم اور سوگ منانے کا طریقہ، وہ آپ لیکچر دیکھیں انشاءاللہ. اس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں تفصیلیں مل جائیں گی، چونکہ ابھی وقت نہیں، لیکن تھوڑی بہت باتیں یہاں رکھ رہا ہوں. تو سوگ کی بدعت یاد رکھیے جو ہم نے بنا دی، یاد رکھیے وہ یہ کہ لوگوں میں چونکہ جہالت عام ہے، تعزیت کی، غم منانے کے، سوگ منانے کا طریقہ ہم نہیں جانتے. سب سے پہلے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ سوگ منانے کا طریقہ یہ کہ جماعتی سوگ منایا جائے. سوگ تو لوگ جمع ہوتے ہیں، جمع ہو کے کسی گھر وغیرہ میں جمع ہوتے ہیں اور مل کر سوگ مناتے ہیں. جو سوگ منانے کا طریقہ ہے بھی تو یہ نہیں یاد رکھے. عورت منا سکتی شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن انفرادی، یا تو عورت منا سکتی چاہے تو 3 دن، چاہے تو، نہ چاہے تو وہ بھی نہیں. مرد کے لیے تو ہے ہی نہیں. لیکن ہمارے پاس اجتماعات ہوتے ہیں، پھر سوگ کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، پھر سوگ کا ایک کھانا بھی ہوتا ہے. میں نے کہا نا، ہر بدعت کا خاتمہ میٹھے پر اور بریانی پر ہونا ہے. مطلب کھانے پینے کی اشیاء پر، جو بھی آپ کے علاقے میں جو مشہور کھانا، اس کے بغیر تو پھر فائدہ ہی کیا اس کے اندر؟ مطلب کر رہے کیوں؟ پھر آپ آنے والا آئیں گا بھی کیوں؟ کیا ہے؟ دیکھیے جتنی بدعتیں سب کا اینڈ جو ہے کھانے کے اوپر ہی ہے، اور مخصوص کھانے رہتے ہیں. کبھی کبھار وہ کھانوں کی لالچ مجبور کرتی ہے انسان کو. میں بتا رہا ہوں نا، ہم چھوٹے تھے تو بہت ساری بار ایسے کھانوں میں صرف اس لیے جاتے تھے بچے ہونے کے ناطے کہ اس میں فلاں چیز کھانے کو مل جائیں گی، اور بدعتیں عام تھی. سوگ منانے کے وہ ہوتے ہیں، تو پہلے دن کا سوگ، تیسرے دن کا سوگ، 10ویں دن کا سوگ، 20ویں دن کا سوگ، 30ویں اور 40ویں تک. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا جب ہم تھوڑے بڑے ہوئے تو سوگ کی کوانٹٹیاں کم ہو گئی. کیسا کم ہوئی؟ تیسرے دن کا سوگ باقی رہا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تیسرے دن کا سوگ باقی رہا. پھر 10ویں دن کا سوگ باقی رہا عشرے پر 10واں. پھر 20واں 30واں کٹ ہو گیا تھا، پھر آ گیا 40واں. پھر تھوڑے اور بڑے ہوئے ہم، اپڈیٹ ہوتے جا رہے ہیں نا لوگ. تو پھر پتا چلا کہ بولے وہ مرنے والا تو مر گیا، یہ کھلا کھلا کے مر جا رہے تھے. 3 دن 10 دن 20 دن سب کم ہوتے آ رہا کھانا. پھر کم ہو گیا، پھر بولے اب جو ہے تیسرے دن کا کھانا، اس کا ڈائریکٹ 40ویں دن کا کھانا. پھر اس کے بعد بولے اب 40 دن تک لوگوں کو صبر نہیں آ رہا، اتنے دن میٹھے کے لیے رکو، پھر آؤ، نہیں ہوتا جمع. تو پھر بولے اب رشتہ داری باہر سے آئے کرنا ہے، تو تیسرے دن ہی بولے چہلم بھی، مطلب ایڈجسٹ کر دیے اس کو، زپ فائل بنا دیے، اس کو شارٹ کر دیے، مطلب 40 ڈیز کو لا کے 3rd ڈے میں ملا دیا، جو بھی بھرا. تو بولے تیسرے دن اب لوگ آئے تو اسی بہانے سب کر کے چل جائیں گے، ایک ساتھ سب ہو جاتا. چہلم بھی ان کا بولے تیسرے دن ہی کر دیا جائیں گا. یہ دیکھیں جمع ہو کے سوگ مناتے ہیں، تیسرے دن، 10ویں دن، 20ویں دن، 30ویں دن، 40ویں دن. یہ جمع ہو کے سوگ کرنا جائز نہیں، سمجھ رہا؟ بلکہ یہاں تک میں نے دیکھا، آپ لوگوں میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ دیکھا، ہم کو اچھے سے یاد ہے. چھوٹے تھے تو رخوں کی 2 قسمیں گھروں پہ آتی تھی. ایک رخا جو بڑا آتا تھا، چمکی ومکی لگا ہوا، وہ ہوتا تھا خوشی کا رخا، مطلب شادی، وداعیگی، ولیمہ، اس کا آتا تھا. اور ایک رخا آتا تھا، وہ فولڈڈ آتا تھا وائٹ پیپر کا، اس کو کھولے تو لمبا کھلتا تھا وہ، اور اس میں کالے پین سے، مطلب کالی سیاہی سے چھپا ہوتا تھا، اس میں کبھی کلر یوز نہیں ہوتے تھے ملٹیپل. اور اس کو پڑھتے تھے، بولے یہ کیا ہے؟ ہم جب ہی سمجھ جاتے تھے یہ میت کے کھانے کی دعوت آئی ہے. اور اس کے ادب الگ تھے تھوڑے سے، جیسا کہ اورنگ آباد میں جو روٹی بنتی ہے، نان روٹی لمبی ہوتی ہے پان کی جیسی کھینچی ہوئی، تو میت کی کھانے کی روٹیاں گول ہوتی تھی. ابھی تو لوگوں نے ساری تمیزیں بھول گئے، کیوں؟ بہت سے لوگ پرانے بولتے کیا رے تم نے سب تمیز بول کے میت کی روٹی بنائی شادیوں میں گول گول. تو گول روٹی رہتی تھی نان کی، وہ پیلی کلر کی میت والی، اور لمبی رہتی تھی وہ شادی والی. لمبی روٹی جو رہتی تھی وہ رہتی تھی آٹے کی، اور اس میں ڈالتے تھے میدا. اور میت کی روٹی رہتی تھی آٹا، میدا اور روا، اس کا تھوڑا الگ رہتا تھا، اس کا ٹیسٹ بھی الگ رہتا تھا. مجھے اچھے سے یاد ہے یہ سب چیزیں. پھر اس کے بعد میت کے کھانے میں میٹھا نہیں بنتا تھا، شادی کے کھانے میں میٹھا بنتا تھا. میت کے کھانے میں جیسا لائٹ کلر کی لپسٹک لگا کے جانا چاہیے، اور شادیوں کے کھانے میں ذرا ہارڈ والی ہوتا. یہ ڈفرنس تھا اس میں.
میت کھانے میں وائٹ کپڑے زیادہ پریفریبل تھے، جیسا کرتے پاجامے مرد وائٹ، عورتیں وائٹ شلوار قمیص اور وائٹ دوپٹے لے کے وہ کر رہے ہیں، یہ سب ہاں اس کے ادب اور اخلاق تھے اس کے اندر مجلس سے ملنے کے. عام اس میں پورا میک اپ مسکارا یہ وہ سب کر کے جا رہے، اس چیز میں صرف خالی تھوڑا فیشیل وغیرہ تھوڑا لائٹ قسم کا کر کے تھوڑا سا ہلکا ہلکا میک اپ، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا غور سے دیکھ کچھ کر کے آئے کیا، تو جب سمجھ میں آ رہا اچھا ہاں کر کے آئے ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ڈفرنس یہ دونوں کھانوں کا. اور پھر اس میں جو ہے مطلب ایک تھوڑا غم کا ایک اثر، کبھی کبھار اس میں میٹھا بنتا تھا، لیکن وہ میٹھا کیسا بنتا تھا جو میت کو پسند تھا. نہیں ہمارے دادا کا انتقال ان کو یہ میٹھا بہت تو میٹھا برابر پھر بنتا تھا. بلکہ کھانے کے لیے تو خاص یہ مجلس غم کی مجلس ہوتی تھی، اور کھانے کے لیے جو خاص دن تھا وہ تیسرا بھی نہیں تھا، 20واں 30واں 40واں بھی نہیں تھا، مین ڈے تھا 10واں. اگر کسی کو 10ویں دن پورا امپیکٹ سب سے زیادہ کھانا اچھا ملتا تھا، جس میں کرتے کیا تھے ہم 10واں دن کیا ہوتا تھا. 10ویں دن تو سب سے پہلے برڈن سے بچتے تھے لوگ، 10ویں دن قرآن خوانی نہیں ہوتی تھی. وہ تیسرے دن قرآن خوانی کے چکر میں بہت سی عورتیں ویسی بھگ جاتی تھی، کہاں پڑھنا ان کے چکر 10ویں کو آئیں گے. 10ویں میں قرآن خوانی نہیں ہوتی تھی، اس میں بنتا تھا پھر کھانا. اور وہ کھانے جو میت کو پسند تھے، ہمارے دادا چلے گئے بریانی بہت پسند کرتے تھے، ان کو حریص بہت پسند تھی، ان کو یہ پسند تھا. لیکن اب سوال یہ ہے میرا، جب زندہ تھے کبھی کھلائے بنا کے بچوں پوتوں پوتیوں جن کو غم چھٹا ہوا تھا، بھتیجے بھتیجیاں ساس مطلب بہویں، زندہ تھا بڈھا بیچارہ، کھلائے کبھی اس کو بریانی؟ ہمارے دادا کو پسند ہے، ہمارے سسر صاحب کو پسند ہے، ہمارے دادا سسر کو پسند ہے، نہیں. اتنا پسند کرتے تھے انہوں زندہ تھے تو ان کے نام سے اس کھا رہے چر چر، اتنا پسند کرتے تھے بریانی، اتنا کھاتے تھے، نلی یوں کھاتے تھے، یوں جٹکتے تھے، فلاں سب قصہ. زندہ تھے تو کبھی ویسا کیے کیا؟ وہ بیچارہ خود ہی بوڑھا آدمی خود ہی بول رہا کبھی یارے جاؤ جی تم کیا لگاتے کچھ بھی بناؤ، ہوتا ہے نا کچھ نہیں. لیکن مرنے کے بعد اس کے نام سے برابر سب جو اس کو پسند تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیز میری دیکھی ہوئی ہے، جو سگریٹ یا بیڑی وہ برانڈ کی پیتے تھے وہ تک اس میں رکھی جاتی تھی لا کر، پورے کھانے جمتے تھے جو ان کو پسند تھے. فار ایگزامپل چاول میں 5 چیزیں، روٹی میں 10 چیزیں، فلاں یہ پھلکے اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ خمیری روٹیاں یہ سب رہتی تھی اور سب پسند کی چیزیں. تو اگر کوئی حقہ پیتا تو حقہ بھی لگاتے تھے، بیڑی پیتے تو بیڑی جو برانڈ کی رہتی تھی بیڑی بھی رکھتے تھے. بلکہ یہ چیز میں نے دیکھی ہے، اگر کوئی نعوذ باللہ شرابی تھے تو وہ برانڈ کی شراب کی بوتل بھی رکھی جاتی، صرف اتنا بچے نہیں دیکھنا بول کے ڈھک کے رکھتے تھے، معلوم اس لیے کہ پورا عقیدہ تھا وہ آتے نعوذ باللہ اگر وہ آتے ہیں، یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو تم شرم کرو، تم وہ چیزیں دو گے جو پیتا تھا، وہ حرام کام کرتے گیا تو تم وہ کرو. یہ ہوتا ہے بھائی میرے. لوگ بولے تھے نہیں کہاں ہوتا ویسا بھی بولے نہیں، یہ خود ہم نے بچپن میں دیکھے ہیں بھائی. 10ویں دن کے کھانے جو سجے ہوئے ہوتے تھے ایسے کھانے، اس کا انتظار کرتے تھے ہم لوگ کب کوئی مرے گا تو 10واں ہوں گا، کیونکہ دعوت آتی تھی نا. بچوں کو تو دیکھ بچوں کو سمجھتا نہیں، ماحول معاشرہ لوگوں کو ڈیولپ کرتا. چھوٹے تھے تو ہم کو تو ایک انٹرسٹنگ پارٹ دکھتا تھا کہ وہ کھانے کو ملیں گے بہت ساری چیزیں ایک ساتھ، انہوں مر گئے تو، اور وہ نام لے کے کھانا، ان کی اچھائیاں بیان کرنا اور کھاتے جانا ان کے نام سے. یہ سب تھا 10ویں دن اسپیشل تھا، یہ سب ہوتا تھا. یہ سب غیر اسلامی طریقے سے کچھ بھی نہیں کرنا. ہاں میت کے نام سے کھلانا تو غرباؤں کو کھلاؤ نا، آپ یتیم مسکین معذور بے سہارا عورتیں مرد بھوکے ننگے کپڑے پہناؤ، کھلاؤ، پانی پلاؤ، ان کے نام سے دو، کون منع کرتا. لیکن یہاں سب جمع ہو کے، سب مالدار لوگ، سب ہٹے کٹے لوگ، سب اپنے گھر بار سے اچھے لوگ، یہی جمع ہو کے کھا رہے ان کے نام سے. یہ تو کوئی ایصال نہیں ہوا، یہ تو کوئی اجر نہیں ہوا. وہ ہے کہ ایصال ان کو دو جو مستحق ہیں، اس نیت سے کہ اللہ اس اجر دے اس آدمی کو. اس میں تو کوئی ممانعت ہی نہیں، یہ تو بالکل جائز اجر اور ثواب اور ایصال کا طریقہ ہے کہ کسی کے نام سے کچھ خرچ کیا جائے، مال کھانا پینا کپڑے پہنا جائے، اچھی بات. لیکن یہ تمام چیزیں یاد رکھیے مجلسوں کی شکل میں لوگ جمع ہو کے اس طرح کرتے تھے. سلف صالحین نے کبھی یہ کام نہیں کیا. میکسیمم سلف صالحین کو اگر جمع ہوتے ہوئے دیکھا گیا تو صرف وہ جمع ہوتے تھے قبرستان میں، اور قبرستان میں اگر وہ تعزیت کرتے ہوئے جاتے تھے تو وہاں وہ اجتماعیت کی شکل لے جاتا تھا معاملہ. اس کے علاوہ کبھی وہ لوگ گھر پر اجتماعیت کی شکل میں یا یہ پلان کر کے کہ اپن سب مل کے ان کے گھر پہ ظہر کے بعد جائیں گے کل، یا اپن سب مل کے تیسرے دن سب جائیں گے، کبھی ایک بار بھی ثابت نہیں ہے. جو ثابت ہے وہ صرف قبرستان میں اگر وہ ملتے تھے تعزیت کے لیے تو ظاہر سے بہت سارے لوگ آلریڈی ہوتے تھے، وہ سب جا کے مل لیتے تھے. یعنی اس کے علاوہ کبھی اجتماعیت کی شکل میں انہوں نے نہیں ملے، نہ کوئی مخصوص اجتماع کیے، نہ کوئی مخصوص کھانے کیے، نہ کوئی مخصوص مجلس بنائی کہ تیسرے دن کی مجلس، 10ویں دن کی مجلس، 20واں 30واں 40واں، یا سال کو سال کیا بولتے ہیں اس کو برسی کی مجلس. کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں. اچھا لوگ بہت سی بار جب میں یہ باتیں بیان کرتا ہوں بہت برا مانتے، برا ماننے کی ضرورت نہیں. دیکھیے
تعصب کے چشمے پہلے نکالیے آنکھوں سے، تو آپ جو کلر کا چشمہ پہنتے ہیں نا چیزیں ویسی ہی نظر آتی ہیں. بلیک پہن کے گھومیں گے تو سب بلیک دکھیں گا، گرین پہنیں گے تو گرین، یلو بولے تو یلو. چشمہ نکالیے، حقیقت کو دیکھیے. کوئی آدمی بول رہا ہے تو وہ صحیح بول رہا ہے غلط بول رہا ہے وہ اصل ہے، نہیں یہ ہمارے خلاف نہیں ہے کسی بھی. ہمارا ماننا ہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہزاروں لوگوں کا انتخاب، ان ہزاروں میں سے کسی ایک پر وہ ساری چیزیں بتا دیجیے جو آپ کرتے اپنی مسجد پر، ایک پر. تو نبی کا زمانہ تو غربت کا تھا، آپ بولیں گے تب نہیں ہو، چلو کبھی نبی نے وصیت کی، بولا ہو، دیکھا ہو، بولا ہو کاش ایسا ہو تو میں ایسا کروں گا. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کا صحابہ کا زمانہ، 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا. 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا. 110 ہجری کے بعد کسی کو بھی صحابی نہیں مانا جاتا، یاد رکھیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 10 ہجری میں ایک بات کہی تھی، آج سے 100 سال بعد ہم میں سے کوئی زندہ نہیں رہیں گا. یہ حدیث میں الفاظ. علماء اس سے لکھتے ہیں کہ 110 ہجری کے بعد کسی انسان کو صحابی نہیں مانا جاتا، کہ آپ نے فرما دیا تھا آج سے 100 سال بعد ہم میں سے کوئی زندہ نہیں رہیں گا. سمجھے بات؟ تو لہٰذا صحابہ 110 میں ختم ہو گئے. یہ 100 سال کا عرصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا جانے کے بعد نہیں، بلکہ وہ جو آپ نے حدیث بیان کی اس کے بعد سے لے کے 100 سال کا عرصہ ہے. تو 100 سال کے عرصے میں جو صحابہ کا دور ہے، اس 100 سال میں مجھے ایک واقعہ بتائیے کہ کسی کا انتقال ہوا جن کی تعداد ملینز میں ہوں گی، لاکھوں، دسیوں لاکھ صحابہ کا انتقال ہوا. اور اس کے بعد جس کو کہیں گے تابعین کا ہوا، چونکہ صحابہ کی تعداد کچھ روایتوں مطابق 1,50,000 کے قریب تھی. حج میں ہی اللہ کے رسول کے ساتھ جن لوگوں نے حج کیا وہ 1,44,000 کے قریب تعداد بتائی جاتی ہے. تو گویا اچھی خاصی تعداد ہوگی. سمجھ رہے بات؟ تو اس کے بعد کئی لوگوں کا صحابہ کے سامنے تابعین، مسلم سلطنت اتنی بڑھ گئی، ہزاروں کروڑوں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، تو انتقال ہوئے ان کے. تو کسی ایک پر کچھ کیا گیا ہو. ہم جو بول رہے وہ مذاق کے لیے نہیں بول رہے، آپ سمجھیے چیز کو. یہ تعصب کا چشمہ نکال کے دیکھیے، سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے. استقبال کا طریقہ نبی کے مطابق، تو مرنے کا طریقہ بھی نبی کے مطابق، تو شادی بیاہ کا طریقہ بھی نبی کے مطابق. اصل مسئلہ یہ ہے، مسئلہ کسی بھی ہنسی کا، ہمارے طریقے پہ آپ نے ہنسے، ان کا طریقہ بولے فلاں تو ہے، تم نے تو کر لیا اپنے بچپن میں، ہم کو بول رہے مت کرو. یہ سب چیزیں نہیں ہیں. غلط کسی نے کیا تو اس کا یہ نہیں کہ بہت خوشی ہے اس کو غلط کیا، لیکن ہم کو بدلنا پڑے گا اپنے، ہم کو کتاب و سنت کے مطابق آنا پڑے گا. ہمارے بچوں کا ویلکم قرآن حدیث کے مطابق، ہماری شادیاں قرآن حدیث کے مطابق، ہمارے لوگوں کا دنیا سے جانا قرآن حدیث کے مطابق. یس اللہ، لاکھوں لوگوں کے انتقال ہوئے، ایک پہ بھی آپ کو 10واں 20واں 30واں 40واں سالہ نہیں ملیں گا. ٹھیک ہے، میرے الفاظ پہ دھیان مت دیجیے، لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اس کو آپ دیکھیے، سمجھیے اس چیز کو. کبھی ہوتا ہے لوگوں کو کچھ الفاظ مزاحیہ دکھتے ہیں، لیکن مزاحیہ نہیں ہوتی، ہماری لینگویج ہی ایسی ہم جس میں بات کرتے ہیں. لیکن کیا کریں، آپ جو غلط کام کر رہے ہیں اس پہ آپ سوچیے، تو افسوس کا مقام ہے آپ کے لیے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لائی واضح اور روشن شریعت کے مقابلے میں اپنے اندھیرے ڈبوں میں سے پتہ نہیں کیا نکال رہے جو اندھیارا ہے پورا. مطلب وہ سب روشنی نہیں، روشنی کے خلاف ہے. وہ یہ نور ہے، وہ گمراہی اور ضلالت ہے. یاد رکھیں، وہ ظلم ہے اپنے آپ پر، وہ اندھیرا ہے. آپ اپنے پیٹیاں لے کے کھولے، ہمارے پاس طریقہ ہے، ہمارے پاس طریقہ ہے. یہ کتاب و سنت جو اتنی روشن ہے، تم کہاں سے لا اپنا طریقہ؟ ایک ہی طریقہ ہے ہمارے پاس، پیدا کا، پیشادی کا، مرنے کا، جینے کا، وہ ہے شریعت. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح جب کسی گھر انتقال ہو جائے تو اس کے وارثوں کو کھانا بنا کر دوسرے لوگوں نے بھیجنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، جب آپ کو جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ نے فرمایا، کہا، حدیث کے الفاظ اس طرح سے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، اس لیے کہ وہ اندوہ ناک خبر، مطلب جو غم کی خبر آئی، چونکہ ان کی وفات تو جنگ مطاع میں ہوئی تھی، ان کو لایا نہیں گیا، تقسیم نہیں ہوگی، چونکہ شہیدوں کو جا کے وہاں کرتے ہیں، صرف خبر آئی تھی. تو ان کے گھر والوں کو ایک بہت ہی دردناک خبر پہنچی. آپ نے فرمایا خبر کی وجہ سے وہ مشغول ہو گئے ہیں، پریشان ہو گئے، بزی ہو گئے، خبر کی وجہ سے ٹینس ہو گئے. تو لہٰذا تم لوگ کیا کرو، بنا کے کھانا بھیجو. تو پتہ چلا ہم لوگوں کا کام ہے، جن کے گھر انتقال ہوا ہو وہاں کچھ ہم نے اپنی طرف سے بنا کے بھیجنا چاہیے، تاکہ گھر والے کھائے، اور گھر پہ جو لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں وہ بھی اس میں سے کھا لیں، چاہے وہ اس علاقے کے ہو یا مہمان ہو. کبھی ہوتا ہے علاقے کے لوگ آتے، بڑے آج کل شہر بہت بڑے بڑے ہو گئے، جانا نہیں ہوتا تو وہ بھی کھا لیتے ہیں، یا مہمان بھی آتے ہیں ملنے کے لیے. جب خبر ملتی ہے تو کوئی 50 کلومیٹر سے آ گیا، کوئی 100 کلومیٹر سے آ گیا، ظاہر سے تو وہ بھی کھائیں گے، تو آپ ان کو دے سکتے تاکہ وہ بھی کھائے اور ان کے مہمان وغیرہ بھی اس میں سے کھائے. لیکن ایک غلط فہمی کو یہاں دور کرنا ضروری ہے. وہ غلط فہمی یہ کہ ہمارے پاس یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس گھر میں کھانا بنانا حرام ہے. یہ غلط فہمی، یہ غلط فہمی.
ایسا کچھ بھی نہیں. چولہا جلانا 3 دن تک حرام ایسے ہی مانا جاتا. میں نے سنا چولہا کو جلاتا تو ہاں چولہا نہیں جلانا, تو وہ کھانا بھی باہر سے آتا, وہ ہر چیز باہر سے آتی, اور پھر اتنا چونکہ چولہا جلانے کو حرام سمجھتے ہیں وہ بیٹھے رہتے کہ کوئی نہیں بھیجا تو 3 دن کے فاقے, اب کسی نے نہیں بھیجا تو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہونا چاہیے کہ رشتہ دار بھیجے, لیکن نیا شہر ہے, بڑا شہر ہے, اجنبی ہو تم اس میں, رشتہ دار نہیں ہے موجود, آس پاس والے خود غریب ہیں, کیا کرو؟ تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں, آپ ہوٹل سے بھی منگوا سکتے ہیں, آپ ویج بھی کھا سکتے ہیں, آپ نان ویج بھی کھا سکتے ہیں, آپ چاول بھی کھا سکتے ہیں, آپ روٹی بھی کھا سکتے ہیں. چونکہ بس مسئلہ کیا ہے, چاول اور دال. میت کا انتقال ہوگا تو کیا بھیجنا بنا کے؟ چاول اور دال. اگر دال پہ تڑکا رہا تو اس کا مطلب تم حسد رکھتے تھے ہماری میت سے, اس لیے خوش ہو رہے بغیر تڑکے کی دال. نہیں بولے سادہ, میت کا کھانا سادہ, کھانا زندے کھا رہے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ ممانعت تو نہیں. پہلے تو بولے چاول, روٹی ووٹی نہیں. ٹھیک ہے, چاول بنانے میں آسان ہے, میں جانتا ہوں, تم کسی جگہ روٹی آسان ہو سکتی ہے, میں بھی. پھر دال کوئی ضرورت نہیں, کیوں ویج ہونا صرف بگارا, وہ بھی نان ویج نہیں چلتا. اگر کسی نان ویج بھیج دیا تو وہ تو وہیں دستر پہ جنگ, کس کے پاس سے کھانا آیا, بندوق نکالو اپنی. کھانے میں نان ویج انتقال پہ خوشی کھانے کا, میں سمجھتا ہوں کسی خوشی غم سے وہ نہیں. اور اس پر جو کچھ کھایا جائے وہ صرف اور صرف تیز ہو, میٹھا انتقال پہ نہیں کھا سکتے. لیکن مجھے آپ بتائیے, دنیا کے ایسے کئی ملک ہیں جہاں آپ کو کھانے میں میٹھا ہی ملیں گا. مانو آپ کو, یہ تو ٹھیک ہے آج زمانہ بہت ایڈوانس ہے تو چیزیں ٹرانسپورٹ ہوتی ہے, لیکن آپ آج سے 30-40 سال پہلے چل جائے تو آپ کو انٹارکٹک ریجن یا نارتھ یا کینیڈا کے اندر, نارتھ کینیڈا میں صرف وہ میپل جو آتا ہے نا, پتا جو کینیڈا کے فلیگ پہ, اس کا عرق نکال کے وہ پورے سردی کے 6 مہینے وہی کھاتے تھے, اور وہ میٹھا ہوتا ہے کھانے میں, ایک دم میٹھا. وہ پتا آتا ہے نا ان کے فلیگ پہ, وہ میپل ایک جھاڑ ہے, اس کا پتا ہے, اس کو بھگا کے کر کے اس کا رس نکالتے اور اس کو اسٹاک کرتے, وہ میٹھا رہتا تھا. اب اس کا مطلب ہاں بچوں کہ صرف تیز ہونا میت کے, میں اس لیے بول رہا ہوں, تیز ہو سکتا ہے, میٹھا ہو سکتا ہے, کھٹا ہو سکتا ہے, جو فوڈ اویلیبل ہے وہ ہو سکتا ہے, ہوٹل کا ہو سکتا ہے, گھر کا ہو سکتا ہے, ویج ہو سکتا ہے, نان ویج ہو سکتا ہے, کچھ بھی. اس میں شریعت نے تمیز نہیں کی. اب آپ اندازہ گلف میں کسی کا انتقال ہوا تو وہاں تو سب پیکڈ فوڈ ملتے ہیں, میں تو عام طور سے بھی کھانا کو گھر میں نہیں بناتا. تو میں گیا اور کسی دکان پہ, وہاں سے میں نے لیا پیکڈ فوڈ ڈبا, اور اس میں 3-4 برگر ہے, 1-2 فلاں ہیں, 1-2 ہاٹ ڈاگز ہے, فلاں سینڈوچ چلا کے دے دیا. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے وہاں وہ دال اور وہ ڈھونڈتے بیٹھیں گے, دال اور کھچڑا بنا کے دینا ہے اس کو؟ نہیں, وہ اویلیبل ہے. اور میں سمجھتا ہوں ویج تو آپ کو بہت مشکل سے گلف میں ملیں گا, ہر چیز نان ویج ہوتی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو ظاہر سی بات ہے, وہ جائیں گا, ہمیں کو 2-4-5-10 شورما دے دو, بیچارے کا انتقال ہو, کچھ میں لے چل جاؤں, ہاٹ ڈاگ بنا دو, بنز بنا دو, یہ دے دو, وہ دے دو, کیک دے دو, پیسٹریز دے دو, بچے بھی ہے نا گھر میں, بسکٹ دے دو, فلاں دے دو, ڈالو سب لے گیا, دے دیا اس نے. اب یہاں بالکل مخصوص رسم, اچھا اس کے بنانے کا بھی طریقہ رہتا. یہ جب تک چولہے 2 چلتے تھے نا اپنے پاس, گیس جب شروع میں آیا تھا تو اس سے پہلے تو بولتے نہیں سیگڑی پہ بننا, وہ گیس پہ نہیں چلتا. تو میت کا کھانا سادہ ہونا چاہیے, اور اسٹیل کے برتن میں نہیں بننا چاہیے. معلوم آپ کو, جرمن میں بنانا, اس لیے اسٹیل میں نہیں بناتے تھے میت کا کھانا کبھی. اب یہ الگ بات ہے, جرمن اب مہنگا ہو گیا, اسٹیل سستا ہو گیا, لیکن اس زمانے میں جرمن سستا ہوا کرتا تھا. بولے اسٹیل میں نہیں, جرمن نے بنا. کیا یار, کہاں سے لا یہ سب, کچھ سمجھ میں نہیں آتا مجھے. کتنی بدعت اور کتنے ریسٹرکشنز ایک عمل پہ دیکھیے آپ. کھانا دے دو بھائی جو اویلیبل ہے, خرید کے لا سکتے ہو خرید کے دے دو, بنا سکتے ہو بنا کے دے دو, تم کو جو سہولت ہوتی ہے وہ سہولت دے دو, ویج دے دو, نان ویج دے دو, اس کی مدد کرنا, وہ لوگ کھائے, وہ انسان زندہ رہے, اس کا مقصد یہ. تو لہٰذا اس میں کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے, لہٰذا ہم بھی نہ ڈالیں ریسٹرکشن. کیونکہ میں نے دیکھا ایک مرتبہ ہماری فیملی میں کسی کا انتقال ہوا, تو مہمان وغیرہ آئے تو ظاہر سی بات ہے ہم نے ایک کوک کو آرڈر دے دیا. کیا کریں گے, کوئی لا کے دیں گا, کب تک ایکسپیکٹ کریں گے کسی سے. اور اتنے بڑے شہروں میں آج کل کہاں لوگوں کے پاس ٹائم ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. گھر میں کوئی بنانے والے نے کک کو آرڈر دے دیا, کک نے جو ہے کھانا بنا کے لا لیا. اب وہ جناب نے بریانی بنا کے لا لی. کیا کریں گے, مطلب جو اویلیبل ہے تمہارے پاس کیا ہے بنا ہوا, تو بس بریانی, تو لا لو بریانی, کتنے 10 کلو لا لی انہوں نے. تو لوگ گوشت چھوڑ چھوڑ کے چاول کھا رہے خالی. ایسا تھوڑی رہتا, میت کا کھانا ہے, یہ کھانا ہے. تو شریعت نے منع نہیں کیا,
مجھے بتائیے کسی وقت میں شریعت نے حلال کو حرام کیا ہے کیا سوائے روزے کو چھوڑ کر؟ روزے میں ہم پہ حلال حرام ہو جاتا ہے، کھانا حرام، اور بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی حرام. کب تک؟ روزے کی حالت میں، جب تک ہے روزے کی حالت میں. اس کے علاوہ کوئی ایسا واقعہ بتائیے کہ یہ ٹائم پہ ہم کو نان ویج کھانا حرام، یہ ٹائم پہ ہم کو ویج کھانا حرام، یہ ٹائم پہ ہم کو کھانا کھانا حرام، یہ ٹائم پہ ہم کو میٹھا کھانا حرام. ایسا کچھ بتائیے کوئی واقعہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غم پہ میٹھا نہ کھایا جائے، غم میں سے تیز کھانا بنایا جائے، غم میں بھگارا کھانا بنایا جائے، غم میں نان ویج نہ کھایا جائے، غم کے اندر مسالوں کا کھانا نہ کھایا جائے. کچھ ہے کیا؟ نہیں، سمپل ہے یعنی. اور صحابہ وغیرہ کے دور میں اکثر کھانے گوشت وغیرہ پر ہی مبنی ہوا کرتے تھے. ان کا کمپلیٹ ڈائٹ یاد رکھیے اسی قسم کا تھا. روٹی اور چاول کا سسٹم تو بعد میں انہوں نے اڈاپٹ کیا، ورنہ عربوں کا جو کلچر تھا وہ یہی تھا کہ وہ سیدھا گوشت کھایا کرتے تھے. کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت دے، اسی لیے عرب گوشت اور پانی پہ جی پاتے تھے، ورنہ خالی گوشت کھا کے نہیں جی سکتا. اس کے ساتھ کچھ اٹیچمنٹس نہیں ہوا کرتے تھے اس زمانے میں. مطلب ہمارے پاس جیسا گوشت کے ساتھ چاول بنتے ہیں، روٹی بنتی ہے نا، یہ اٹیچمنٹس ہیں. وہ سیدھا گوشت، گوشت ابلا ہوا گوشت، بھنا ہوا گوشت، تلا ہوا گوشت، مسالے والا گوشت، گوشت گوشت اور پانی، یہ ان کی غذا تھی. کھجور، اس کے ساتھ پھل، لیکن مین غذا یہی تھی. کچھ اٹیچمنٹ نہیں تھے اس کے ساتھ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوا تو کیا بھیجیں گے لوگوں نے؟ مجھے بتاؤ. جب کہ اٹیچمنٹس وہ لوگ یوز ہی نہیں کرتے تھے، یہ سب چیزیں تھی نہیں ان کے پاس. ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو آپ کے لیے کیا باندھا گیا؟ کیونکہ آپ اجرت نہیں لیتے تھے، آپ کا بزنس تھا، تو آپ کے لیے باندھا گیا کہ پہلے تو کہا گیا کیا خلیفہ آپ گٹھا اٹھا، ایک بار آپ کپڑے کا بزنس کرتے جانے لگے. عمر ابن خطاب نے کہا اب ہمارا خلیفہ اگر کپڑے بیچے گا تو کیسا ہوں ہم لوگوں کا، آپ فل ٹائم کر لو یہ کام، ہم آپ کو اجرت دیں گے. تو کہا اجرت نہیں چاہیے. تو کہا ٹھیک ہے کھانے پینے کا انتظام کر دیں گے، وہی تو بیسک نیڈ ہے انسان کی. تو کہا آدھی بکری آپ کو روز دیا کریں گے، ہاف گوٹ ڈیلی، تاکہ گھر والوں کو کھانا ہو. انہوں نے کہا مجھے اتنی نہیں پوری نہیں آتی. تو کہا ٹھیک ہے پھر 3/4 آپ کو ڈیلی دے دیا جائے گا. سمجھے آپ بات کو؟ تو ان کا چونکہ میٹ ہی مین وہ تھا غذا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اس کے ساتھ اٹیچمنٹس نہیں ہوا کرتے. تو اندازہ لگائیے وہ لوگ کیا بھیجے ہوں گے. حضرت جعفر کا انتقال ہوا ہوں گا تو نہیں، جو اویلیبل فوڈ تھا، اونٹ کا گوشت ہوگا، بکرے کا گوشت ہوگا، جو اویلیبل تھا حلال نہیں دیا ہوگا. ہم اتنے لوازمات ہم نے بنا دینا. اسلام اتنا سمپل تھا، اتنا کمپلیکیٹ کر دیا کہ دور سے دیکھنے والا بولتا بھیا اپن اچھا ہو اس میں نہیں گیا آج تک. نعوذ باللہ، اللہ ایسا ہو گیا. ایک صاحب دوسرے کو سمجھایا روزہ بولے، دیکھو روزہ بولے تو بہت کٹھن عبادت ہے بولے، بہت سختی والی. روزہ ایسی چیز بولے ہم تھوک تک نہیں نکل سکتے بولے، ایسا بھی نہیں کر سکتے، تھوک تک نہیں نکل سکتے. اور نان مسلم کیا سوچنا اللہ نہیں بچایا اپنے کو، اچھا ہو بولے تھوک تک نہیں نکل سکتے. اچھا یہ علم نہیں مسئلے کا، پورا دن روزہ رکھ کے تھوکتے بیٹھے، تھو تھو تھو، یہ منہ میں آنے والی چیز، اس کو آپ تھوڑی وہ اوائڈ کر سکتے. تو ایسی چلے جاتی ہے، اس کی کوئی معنیت بھی ثابت نہیں. سمجھا؟ اور شروعات میں جو بچے روزہ شروع کرتے جب پرابلم ہوتی تھوڑا سا ان کو ایکسٹرا نکلتا چونکہ وہ ڈر رہتا، لیکن جب ایک بار بڑے ہو جاتے آپ تو دیکھیے آپ تھوک آ رہا آپ کا منہ میں چل جاتا، آپ کو پتا بھی نہیں چلتا. اتنا ریجیڈیٹی، اتنی اسٹکنس. میں صرف تھوک کی بات کر رہا ہوں، آپ بولے تھوڑا نوالا جوس، صرف تھوک. مطلب اس کی اپنی پابندیاں ہیں، لیکن آپ اس کو ہیومن لیول سے اوپر کیوں لے کے چل جا رہے ہیں؟ روبوٹس کیوں بنا رہے ہیں؟ کیسا ایک انسان آپ سوچیں منہ میں تھوکا اور اس کو بھی نکل سکتا بولے تو کیسی عجیب بات. اتنی سخت تو نہیں ہو سکتی. بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے. اتنا کمپلیکیشن ہم نے پیدا کر دیا جس کی کوئی انتہا نہیں. جب الہامی جو دین ہوتا ہے نا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، وہ بندوں کو سہولت دینے والا دین. یاد رکھیے آپ جو بنا سکتے جو اویلیبل ہے بنائیے اور ان کو بھیج دیجیے، لیکن چولہا جلانا منع نہیں ہے. اگر گھر میں خانسامہ ہے، بنانے والے لوگ ہیں، ککس اویلیبل ہے تو وہ گھر میں بناؤ پھر کھانا، کوئی ضرورت نہیں پھر آپ کو وہ کرنے کی. لیکن لوگوں نے بھیجنا چاہیے. لوگ بھیجیں گے یا ان کا کام ہے، لیکن وہ نہ بھیجے تو آپ ان کو بول نہیں سکتے یا چولہا جلانا حرام نہیں. بات کو آپ سمجھ لیں. اسی طرح میت کی طرف سے انتقال کا صدقہ وغیرہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے رہے، کہتے ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول میرے والد فوت ہو گیا، میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور مال چھوڑ گیا ہے. اب دیکھیے عربی زبان کے اندر جب اس کا ترجمہ ہوتا ہے نا تو یہ ترجمہ کبھی کبھار لوگوں کو تھوڑا سا آڈ لگتا ہے، جب اس کا تھوڑا سا کلپ کٹ جاتا ہے وہ بہت ارے تورے جیسا لگتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے عربک لینگویج میں اردو زبان جیسی دو دو تین تین الفاظ ادب اور اخلاق والے نہیں ہیں، ان کا ادب سنگولر ہے. ہمارے پاس ادب کے کئی کئی مرحلے ہیں. آپ، تم، تو، ہے نا،
تو نے کیا کیا؟ ارے کیا جنگلی بات ہے یہ؟ تم نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ دیکھ کتنے تین ہیں. عربی میں ہی نہیں ہے انا اور انت، میں اور تو، فنش. کچھ بھی یہ سب نہیں ہے زبان میں. جب ترجمے ہوتے ہیں نا تو ایسی ہوتی ہو، وہ کھڑی بولی بولیں گے اردو، وہ ایسی ہوتے ہو جیسا کہ ترجمہ ہوگا. اور میرا باپ مر گیا ہے تو ایسا عام اس میں یار باپ باپ کیا بولتے ہیں. کچھ لوگ کمنٹ کرتے سر جی کتنے بار آپ باپ 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 بولتے ہیں. ابا بولیے، ابا جان بولیے، وہاں نہیں ہے نا ابا اور ابا جان. ایک شخص کے باپ کی وفات ہو، اب وہی ہے ترجمہ. اب اس کو ایک شخص کے ابا جان کی وفات ہو گئی ہو تو لٹرلی اس کا میننگ بھی نہیں دیں گا، کبھی کبھار امپیکٹ بھی نہیں دیں گا. اور کبھی کبھار ارے ترے جو ہوتا ہے نا وہ کسی انسان کو سنگولر بتانے، اس کی انفرادیت ثابت کرنے، اس کی اہمیت بتانے کرتے ہیں. آپ معلوم آپ کو اردو زبان کے اندر یہ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ بولیں گے آپ کے والد کا سمجھو انتقال ہو گیا، اب آپ والد کے قصے سنا رہے، ہمت کے، شجاعت کے اور خرچ کے. تو کہتے بولتے میرا باپ ایسا باپ تھا بیٹا کس کو نہیں ملا. آپ یہاں نہیں بولتے میرے ابا ایسے ابا تھے بیٹا کہ آپ کو نہیں ملے. اس میں وہ امپیکٹ کبھی نہیں آئے گا، وہ باپ کی علیحدگی، اس کا جہاں جلال کبھی ثابت نہیں جب تک ارے ترے کے لفظ ادا نہیں کریں. یہ ہوتا ہے لینگویج کی خصوصیت یاد رکھیں. اور کسی کو سنگولر کرنے، عہد کرنے، اس کی خصوصیت بتانے اردو میں ایسی کھڑی بولی، مطلب اس کو تھوڑا سا ارے ترے سے بولا جاتا ہے. جیسے کہ سنگولر کرنا ہے کسی کو، جیسے اللہ کی ذات یکتا ہے، اکیلی ہے، تو اللہ کو کبھی آپ نہیں بولیں گے ہم، کیونکہ آپ کے اندر ملٹیپل مور دین ون کا معنی نکل جاتا، شائبہ شک کی گنجائش. لیکن جب آپ بولیں گے تو کے اندر سنگولر ہی آتا کبھی بھی. آپ لوگ اور آپ دونوں آپ ہیں، ملٹیپل مطلب زیادہ بھی اور کم بھی، دونوں کو آپ بولتے ہیں. جبکہ جب آپ بولیں گے تو کبھی بھی نہیں ہوتا، تو لوگ نہیں ہوتا، تو سنگل ہی ہوں گا. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ تو نے ہی فلاں کیا، تیرا ہی ہے، تو اللہ کو بولتے ہیں. تو کبھی کبھار شخصیت تو کبھی اس کو برا نہیں مانا. ایسے ترجمہ لوگ بعد میں کمنٹ کر دیے کہ آپ باپ بولتے، ماں بولتے، اس کی ماں، اس کا باپ، ترجمہ ویسے ہی ہوتے ہو. بہرحال وہ کہا میرا باپ فوت ہو گیا، میرے ابا جان کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کا لٹرل ترجمہ میرا باپ فوت ہو گیا عربی زبان. فوت ہو گیا اور مال چھوڑ گیا، کوئی وصیت بھی نہیں کی. اگر میں اس کی طرف سے خیرات کروں تو کیا یہ اس کی کوتاہیوں کا کفارہ بنے گا؟ یہ چیز خرچ کروں اس کے نام سے تو کفارہ بنے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ فوت ہو گئی تو سعد نے کہا اے اللہ کے رسول میری ماں فوت ہو گئی ہے، کیا میں اس کی طرف سے خیرات کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا فرمایا ہاں. غرض کی کون سی خیرات بہتر ہے؟ تو فرمایا پانی پلانے کا انتظام کر دے. پانی پلانے کا انتظام اس لیے کہا گیا کہ عرب میں پانی کی کمی ہوتی ہے، تو مطلب جو ضرورت کی چیز ہے اس کا انتظام کر دو. اور پانی کی کمی تو ہر جگہ محسوس ہوتی ہے، کم از کم فریش واٹر کی تو کمی ہے ہی. گندا پانی تو ہر جگہ رہے گا، اچھا پانی. تو پانی کا آج بھی انتظام فائدے مند ہی ہے. دیکھیے کفارہ بنتا ہے صدقہ میت کے لیے، کر سکتے ہیں بالکل، لیکن وہ نہیں 10واں 20واں 40واں اور ہم ہی جمع ہو کے کھا لے رہے. غریب، مسکین، مسافر، معذور، کمزور، اپاہج، بیوائیں جن کے پاس کمانے کے لیے کوئی نہیں ہے، یا ایسے لوگ جن کی اولادیں نہیں ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کو تلاش کرو، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کو پہناؤ، ان کو سہولت کی جو چیز ہو سکتی، بیماری کا علاج کراؤ. یہ کفارہ بنے گا آپ کی میت کے لیے. تو بہرحال ہم دیکھ رہے تھے کہ میت کی طرف سے خرچ وغیرہ کیا جا سکتا ہے، اور میت کو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا، اور ثواب بھی یاد رکھیے اس کو ملتا ہے. اسی طرح جو ہے میت کی طرف سے قرآن پڑھنا. دیکھیے میت کی طرف سے قرآن پڑھنے کے کوشچن لوگ بار بار پوچھتے ہیں. میت کی طرف سے قرآن پڑھ کے بخشنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے. اس میں کوئی ہماری منمانی نہیں ہے یا ہم کسی کے خلاف ہے بول کے ایسی بات نہیں کر رہے ہیں. جو چیز ثابت ہے، جو نہیں ہے نہیں ہے، کیا کروں؟ میرے دل سے بولنے سے ہاں ثابت ہے، ثابت تو نہیں ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 100 لوگوں کا انتقال ہوا. صحابہ کے زمانے میں لاکھوں لوگ مارے گئے اور شہید ہوئے اور انتقال ہوا. ایک بھی جگہ آپ کو قرآن پڑھ کے بخشنے کے واقعات نہیں ملیں گے. یاد رکھیں کہیں بھی آپ کو قرآن پڑھ کے بخشنے کے واقعات نہیں ملیں گے. اور ہم محتاج ہیں دلیل کی. دلیل ہے تو سب کچھ ہے، دلیل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. یاد رکھیں اس چیز کو ہم کو سمجھنا یاد رکھیں. تو لہٰذا قرآن پڑھ کر میت کو بخشنا یہ ثابت نہیں ہے. یاد رکھیں. تو بہرحال قرآن کا پڑھنا بخشنا یا نماز کا پڑھنا بخشنا یہ ثابت نہیں. آپ مال خرچ کیجیے انشاءاللہ عزیز، یہ ضرور اس کو ملے گا. اسی طرح قبر کی زیارت کا جو حکم ہے میں اس کی تفصیلات پہلے لے چکا ہوں کہ قبر کی زیارت کی جا سکتی ہے، چونکہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا. ٹھیک ہے، پھر فرمایا اب میں تمہیں زیارت قبور کرنے کا حکم دیتا ہوں، اس لیے کہ تمہیں اس سے آخرت یاد آتی ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں قبر کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، کیونکہ صحابہ کا ابتدائی دور تھا، غلط فہمی پڑھنے کا یا پرانے رسومات بہت عام تھے میت کے تعلق سے، تو آپ نے روک دیا تھا۔ بعد میں کہا کہ اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تو زیارت قبور کیا جا سکتا ہے، یہ سنت ہے، مسنون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کرتے، آپ بقیع جاتے، بقیع جانے کے بہت سارے واقعات ہیں، مطلب آپ قبرستان میں جاتے تھے، قبروں پر بھی جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے موقع ملے تو ضرور ہم قبرستان یا قبروں پر جائیں، اس سے ہمیں کیا یاد آتا ہے؟ آخرت یاد آتی ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح جو ہے قبر کی زیارت کے لیے آپ جائیں، یاد رکھیے، تو اس کے لیے قبر پہ جانے کے لیے دعائیں ہیں، جو دعائیں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں بہرحال قبر پہ جانے کے لیے۔ تو آپ جو ہے قبر پہ جب جائیں تو اس پہ جو ہے آپ دعائیں کر سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے قبر کی زیارت کرنے کے لیے سفر کرنا، علماء لکھتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ آپ اگر اسی شہر میں آپ نکلے تھے، کسی کا انتقال ہوا، خبر ملی، آپ پہنچے، تدفین ہو گیا، تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن خاص قبر کی کسی کی زیارت کرنے سفر کر کے جانا اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 3 مسجدیں ایسی جن کے سفر کرنے کی نیت سے آپ نکل سکتے ہیں کہ اجر بھی ملے گا: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے آپ سفر نہیں کر سکتے، لہٰذا قبر کی زیارت کے لیے بھی اسپیشل سفر نہیں کر سکتے، چلے جائے تو کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح جو ہے قبروں کی زیارت کرنے پر جو ہے یہ دعا آپ بہرحال پڑھ سکتے ہیں، جو دعا بہت مشہور اور معروف دعا یہ: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ، جس کا ترجمہ ہے: اے قبرستان کے مسلمانوں اور مومنوں، تم پر سلام ہو، بے شک ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، ہم اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت طلب کرتے ہیں۔ یہ دعائیں بہرحال ہم جو ہے پڑھ سکتے ہیں جب قبر کے اوپر ہم جائیں۔ یاد رکھیے قبر کے تعلق سے اتنی غلط فہمیاں پائی جاتی ہے، خاص طور سے ہمارے علاقے میں ہم نے دیکھا کہ لوگ بولتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر جو ہے جو بادشاہ تھے، بہرحال وقت کے امپرر تھے ہندوستان کے، بہرحال وہ نکلتے تھے والے قبروں کو سلام کرتے تھے، جواب آئے تو ٹھیک، نہیں تو قبر کو توڑ دیتے تھے۔ قبر پہ سلام کر سکتے آپ، یہ سلام جو ہے، لیکن جواب ایکسپیکٹ کیسا کریں گے جو مردہ ہے؟ میت کیسے جواب دیں گا؟ اگر جواب دے رہے تو خود کی نکال لو ان کو باہر۔ جواب دے رہے مطلب زندہ ہے، زندوں کو دفنا سکتے کیا؟ مجھے بتاؤ، نکال لینا چاہیے باہر۔ یہ سب قصے کہانیاں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کسی قبر پہ نبی نے سلام کیا ہو تو جواب نہ آیا تو پھر دوسروں کے سلام کا کیا؟ اللہ کے رسول یہ دعا پڑھتے تھے، دوسروں کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ سب بے بنیاد اور فالتو باتیں، یاد رکھیے، اسی کو حقیقت نہیں۔ بہرحال آئیے، اسی طرح قبروں کی زیارت کے لیے عورتوں کا جانا، یاد رکھیے، منع ہے، غیر پسندیدہ ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان عورتوں پر جو کثرت سے قبرستان جاتی ہے، قبروں کی زیارت کرتی ہے۔ تو لہٰذا قبروں کی زیارت کرنا، قبروں پر چراغ جلانا، ان پر لعنت ہے، یاد رکھیے، یہ حدیث ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ تو زیارت کرنے والی، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت ہے، لہٰذا قبروں پر عورتیں بار بار نہ جائیں۔ لیکن جو عورتیں جیسا یہ پوچھتی ہے کہ پھر ہم کیسے عبرت حاصل کریں، تو جب آپ قبرستان سے گزر رہے ہو، گاڑی وغیرہ میں ہو، گھر کا راستہ وہاں سے گزر رہا ہو، تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں، تب منع نہیں آپ کے لیے، تب آپ گزرتے گزرتے یہ کر سکتے ہیں، دیکھ لے سکتے ہیں، دعا کر لے سکتے ہیں، انشاءاللہ جس یہ کافی ہے۔ مخصوص جانا یہ درست نہیں ہے۔ اور جن علماء نے اجازت دی ہے کہ عورت کبھی کبھار جا سکتی ہے، وہ اجازت اس بنیاد پہ ہے کہ کوئی سنگل غیر شرعی کام بھی نہ کرے، بے پردہ نہ ہو، خوشبو لگا کر نہ جائے، غیر شرعی کام نہ کرے، کوئی شرک نہ کرے، کوئی بدعت نہ کرے، تب یہ جواز دیا۔ اور اس کی دلیل کیا بنتی ہے؟ جو جواز بھی دیا ہے وہ دلیل وہی ہے کہ عورت تھی، خبر پہ رو رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آپ نے کہا صبر کر، اس نے کہا تمہیں کیا پتا مجھے کیا تکلیف پہنچی، تو خبر پر تھی۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا جہاں رہتی تھی، جو آپ کا حجرہ تھا نبی کی وفات کے بعد، وہاں اللہ کے رسول کی مزار تھی، تب بھی آپ رہی۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، ان کی مزار تھی، تب بھی آپ وہیں اس حجرے میں رہی۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو دفنایا گیا، اور انہوں نے ارادہ کیا، حجرے میں تیسری جگہ تھی، ارادہ کیا تھا کہ اب میں یہاں دفن ہوں گی تاکہ شوہر اور والد کے ساتھ دفن ہوں، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے کہا جب عمر نے مجھ سے ریکویسٹ کی تو مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے ان کو اجازت دے دی، لیکن اب مجھے اس حجرے میں رہتے ہوئے حیا آتی ہے۔ حیا آتی اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کپڑے وغیرہ بدلتی تھی، روم تھا نا ان کا، تو کہا اب عمر بھی ہیں، تب مجھے حیا آتی عمر کی خبر کی وجہ سے۔
لیکن اس سے کچھ لوگ ایک غلط معنی نکالتے ہیں اور بہت ہی گھٹیا اور غلط معنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ خبر والوں کو عورتیں ننگی دکھتی ہے اس لیے عورتوں نے خبروں پہ نہیں جانا چاہیے. نعوذ باللہ. یہ آپ نے سنا ہوگا بار بار, خبر پہ عورت نہیں جانا بولے اس لیے کہ خبر والوں کو عورتیں ننگی دکھتی. نعوذ باللہ. یہ بہت ہی گھٹیا بات ہے. کیسا ہوں سب فالتو باتیں ہیں. زندگی میں جب کسی کو اسکینر لگا, مطلب اس کو دکھتا نہیں تھا کوئی عورت ننگی, تو ظاہر سی بات ہے بعد میں کون سے اس کے اسکینرز لگے کہ اس کو اسکین کر کے دیکھ لے رہا کون کیسا. بہت ہی گھٹیا. لیکن یہ بات کامن ہے یہاں تک. بہت سارے لوگ بولے خبروں پہ نہیں جانا عورتوں نے, وہ اس وجہ سے نہیں بولتے کہ شرن منع ہے, وہ اس وجہ سے بولتے کہ ان کے بد عقیدگیاں ہوتی. بہت عجیب عجیب, میں کہہ رہا ہوں اتنی بد عقیدگیاں لوگوں کے پاس جس کی کوئی انتہا نہیں. رمضان نے بولے خبروں کی زیادہ, قبرستان کی زیارت نہیں کرنا. کیوں؟ خبر والے بولے عبادت میں مصروف ہے. یار عبادت کر دو, باہر نکال لو اس کو بھیا, ہمارے ساتھ رہ کے عبادت کرے. اندر کا کو اکیلا اکیلا کر رہا. عبادت کون کرتے ہیں؟ جو زندہ ہوتے ہیں. میت پہ نہیں ہے یہ سب احکام. بولے نہیں, بولے وہ بولے قبرستان نہیں جانا. رمضان نے بولے وہ کیا ہے, میت روزہ وغیرہ رکھتی, فلاں کرتی, پھر افطار وغیرہ بھی ہوتا ان کا, فلاں. اور یہ سب بدعقیدگی کہاں سے پھیلی معلوم میرے کو؟ آپ کو بتاؤں میں کہاں سے پھیلی. ہمارے پاس ایک زمانہ تھا, آپ نے وہ نوٹ دیکھا ہوگا وہ زمانہ آپ لوگوں نے, کہ جب حاتم تائی آتی تھی ٹی وی پر, تو عورتیں وضو وغیرہ کر کے پلو ڈال کے بیٹھتی تھی. حاتم تائی دیکھتے, مجھے اچھے سے یاد ہے. فلم آتی تھی نا, یا کبھی VCR لاتے تو پہلے احتراماً پہلے حاتم تائی وغیرہ دیکھ کے پھر اپنا جو دیکھنا ہے وہ دیکھتے تھے لوگ. حاتم تائی لگا دی. حاتم تائی جاتے کہ قبرستان میں سے, مغرب کا ٹائم رہتا, سب کو کھانے اترتے آسمان پہ سے. ایک بڈھے بابا بیٹھے ہوئے رہتے وہاں, ان کو خون اور پیپ اترتا. حاتم تائی بڑے پریشان ہوتے, کیا ہوا؟ تو بولتے زندگی میں گناہ ہوا تھا. پھر حاتم تائی جا کے اس کو ریکٹیفائی کرتا, صحیح کر دیتے اس مسئلے کو, تو ان کو بھی نیکسٹ ڈے سے مغرب میں کھانا آنا چالو. اس لیے یہاں پر لوگ بولتے مغرب کے ٹائم پہ کھانا نہیں کھانا, نہیں تو بیچارے مردے کو کھانا نہیں ملتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آپ نے فرمایا, کوئی شخص مغرب کے لیے آئے اور اگر بھوکا ہو تو پہلے کھانا کھائے, اور کھانا کھا رہا تو کھانا ختم کر کے نماز کو آئے. اور ہم بول رہے نہیں کھانا نہیں کھانا, کیا ہوتا؟ مردوں کو کھانا نہیں ملتا. مغرب کے ٹائم پہ دیکھیے گھروں میں کیا لگایا جاتا, آج کل تو نہیں ہوتا لیکن مجھے اچھے سے یاد ہے, اگربتی لگتی تھی مغرب کے ٹائم پہ. لائٹیں چالو کر دو, اگربتی لگاؤ. امی کی روح آ رہی ہوں گی, ابھی ابا کی روح آ رہی ہوں گی, تو ابا کی پسند کی اگربتی لگاؤ. ان کی یہ سب بدعقیدگیاں تھی بھائی. میں کہہ رہا ہوں نا, میت کے مغفرت اور رحم کی دعا سے زیادہ میت سے خوف کھاتے تھے ہم لوگ. آج بھی قبرستان سے گزرنا معمولی بات نہیں ہے نا. لوہے کا جگر لگتا اس کو گزرنے کے لیے, لوہے کا مذاق نہیں ہے. لوہے کا جگر رہا تو گزر سکتے ہیں قبرستان سے. کیونکہ میں نے کہا نا, میت کو دعا دینا ہے اللہ تمہاری مغفرت کرے, تم پہ رحم کرے. ہم بولے تم چٹکو مت, لپٹو مت, ہم کو بس یہ تمہارا بڑا ہم پہ احسان رہیں گا. لپٹ جاتے چپک جاتے نا. مطلب میت پہ رحم کی دعا, ان کی مغفرت کی دعا سے زیادہ ان سے خوف کھاتے ہم لوگ. جبکہ وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے. اگر کچھ کر سکتے تو اپنے آپ کو مرنے نہیں دیتے. سب سے پہلے وہ کچھ کر سکتے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو مرنے دیتے. دوسروں کو لپٹ کے تکلیف دے سکتے تو خود وہ اپنی زندگی میں جو ہے زندہ رہنے کی کوشش کرتے تھے. سمجھو نا آپ بات کو, کہاں سے لائے؟ یہ فلموں کا اثر ہے. یہ وہ ڈراؤنی فلمیں, ہندوستان کی تم گھٹیا قسم کی ڈراؤنی جو فلمیں رہتی نا, وہ فلموں کا یہ اثر ہے کہ وہ میت اور روح, اور وہ آ جا رہی آدھی رات کو, یہ ہو رہا, قبرستان سے گزرے تو کتے رو رہے, اور فلاں ہو رہا, یہ ہو رہا, فلاں. ارے وہ تو مغفرت کے محتاج ہے. حدیث میں تو کیسے الفاظ سنیے آپ, حدیث میں الفاظ ہے, میت خبر کے اندر انتظار کرتی ہے کہ زندہ کوئی اس کے لیے دعا کرے, ویسے ہی جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ڈوبتا آدمی تنکا بھی ملا تو پکڑ لیتا بچنے کے لیے, ویسا انتظار کرتی کوئی دوست, رشتہ دار, کوئی عام مسلمان گزرتے ہوئے یہ یاد کر کے کر دے اللہ سارے مسلمانوں کو مغفرت, تو وہ انتظار کرتے کچھ آئیں گا بندہ, یہ دے سکتے آپ. تو وہ بیچارے لینے کو بیٹھے ہیں, چپکنے کو نہیں بیٹھے, آنے کو نہیں بیٹھے, کھانے کو نہیں بیٹھے, کچھ نہیں. اگر وہ کھا سکتے, کچھ کر سکتے, طاقت ہوتی تو وہ پہلے اپنے آپ کو زندہ رکھتے. نہیں بولے وہ لپٹ کے مار دیتے, تو جب مارنے کی طاقت رکھتے تو زندہ کیوں رکھا اپنے آپ کو؟ کوشچن رائز ہوتا ہے نا. یاد رکھیں, یہ فلموں کا اثر ہے. یاد رکھے, تو یہ کھانے آتے مغرب کے ٹائم پر, اور عورتیں ان کو جو اندر برہنہ دکھ جاتی, ننگی دکھتی, اس لیے نہیں جانا. اور رمضان کے مہینے میں فلاں ہوتا, اور شوال کے مہینے میں یہ ہوتا, شعبان کے مہینے میں فلاں ہوتا. لیکن یہ لوگ جو بولنے والے ان کو شرم جب نہیں آتی, جب بولتے وہ ڈسٹرب نہیں کرنا, ان کو ڈسٹرب ہوتا. باہر کچھ ہوا تو ہوتا, رمضان میں گئے تو ان کو ڈسٹرب ہوتا. جب یہ 2-2, 4-4, 5-5 دن کے عرس رکھ کے ڈھول بجاتے وہاں, جب ڈسٹرب نہیں ہوتا ان کو. نہیں ابھی ظہر کا ٹائم انہوں عبادت کر رہے ہیں, رک جاؤ ذرا, آپ بجاؤ. جب تو پورا 3-4 دن تماشے چالو ہے, جھولے لگے ہوئے, فلاں ہے, رش ہے, شور رغول ہے, تب ان کو ڈسٹرب نہیں ہوتا. احمقانہ باتیں ہیں سب. بہرحال یہ چند باتیں تھیں
جو میت کے تعلق سے، اور ہم نے موت سے پہلے سے لے کر موت، کفن، دفن، جنازہ، خبر کی تعمیر، اس کے مغفرت دعا وغیرہ وغیرہ کرتے ہوئے معاملے کو لا کے ہم نے یہاں روکا۔ یقیناً اس کے اندر میں بہت تفصیل میں ہر پوائنٹ میں نہیں جا سکا، ورنہ ہر پوائنٹ، نماز، اس کے مسائل خود ایک اپنا لیکچر ہے، غسل دینا ایک اپنا لیکچر ہے، خبر بنانا خود اپنے آپ میں ایک لیکچر ہے پورا ہو۔ بٹ انشاءاللہ کئی موقع ملا تو ہم لوگ اس کو ضرور پریکٹیکل شکل میں دیکھنے کی بہرحال انشاءاللہ اس کوشش کریں گے۔ بس اپنی بات کو بہرحال ہم یہاں ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بات اس درس سے نہ سمجھی، کوئی آپ کا سوال ہو تو پوچھ لیں۔ بقیع قبرستان جو ہے تو اس کی کوئی فضیلت ہے کیا وہاں پہ تدفین، اگر کوئی یعنی ایسی وصیت کرتے اگر وہیں باہر ہے تو کوئی فضیلت ہے کیا قبرستان کی؟ اور جنت البقیع یعنی اس کو جنت البقیع کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے جنت البقیع ایکچولی یہ مس نوما ہے، یہ غلط نام ہے۔ سوال یہ ہے کہ جنت البقیع کو جنت البقیع کیوں کہتے ہیں اور اس میں فضیلت کیا دفنانے کی؟ جنت البقیع یہ صحیح نام نہیں ہے، یہ مس نوما ہے، اس کا نام ہے بقیع غرقد۔ اصل نام اس کا حدیث میں جو ہے بقیع غرقد، ایکچوئل نام اس کا بقیع غرقد ہے، لیکن کامنلی انڈین پاکستانی اس کو جنت البقیع کہتے، چونکہ جنت الفلاں، ریاض الجنہ تو جنت البقیع، تو مس نوما ہے ایکچولی، اس کا ایکچوئل نام ہے بقیع غرقد۔ دوسرا یہ کہ سوال ہے کہ اس کی کوئی فضیلت ہے کیا؟ بہرحال میں ایک روایت پڑھ رہا تھا لیکن میرے ذہن میں اس کے پورے الفاظ نہیں ہیں، لیکن وہ اس طرح سے تھے کہ مدینہ میں جو لوگ مدفون ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کریں گے، اس طرح کی روایت ملتی ہے۔ تو بس یہ ایک فضیلت ہے، بقیع میں اگر انتقال ہوتا ہے تو مدفون ہونے کی یاد رکھیں۔ اور کچھ روایتوں کے مطابق بقیع کے اندر جو ہے 10,000 کے قریب صحابہ مدفون ہیں، مطلب بہت ساری امہات المومنین ہیں، اس کے علاوہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ وغیرہ 10,000 کے قریب۔ باقی اس کے علاوہ کوئی اور فضیلت آتی ہے کہ واللہ عالم، میرے علم میں۔ جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، نماز جنازہ سب لوگوں نے الگ الگ پڑھے، لیکن اب کچھ لوگ ہیں یعنی جو یہ بولتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، یہ بولنا ہی نہیں، یعنی کہ ان کی فوت ہو گئی، یہ الفاظ ادا ہی نہیں کرنا، کیونکہ وہ پھر حدیث کی دلیل دیتے کہ جمعہ کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تو یعنی پورے درود پہنچائے جاتے، تو کس طریقے سے ڈیفائن؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر انسان تھے، تمام چیزیں ان پہ وہ لاگو ہے جو انسانوں پر لاگو ہوتی ہے، خوشی، غم، پیدائش، تکلیفیں، اور اس کے بعد انتقال یا موت جس کو بولتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا بہت غلط ہے، لیکن اس میں کوئی غلط نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو 3 مرتبہ اپنے نبی کے لیے استعمال کیا، اور صحابہ نے اپنے نبی کے لیے اس کو استعمال کیا، اور عربی میں انتقال کے لیے یہی ایک لفظ ہے موت۔ یہ تو اردو میں ہے، یہ عربی کے لفظ انتقال، اس کا معنی ہوتا ہے منتقل ہونا، سرک جانا، لیکن موت کا معنی ہے حیات کا ضد ہے، جس کو کہیں گے موت حیات کی ضد ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو حیات ہے اس کو موت، بشر ہے تو موت ہے۔ اللہ رب العزت نے مختلف مقامات میں اللہ کے رسول کو یہ خطاب کیا، جیسے مثال کے طور پر ایک آیت نے فرمایا انک میتن، اے نبی تم بھی مرو گے، میتن انک تم بھی مرو گے، وانہم اور وہ بھی مریں گے۔ دوسری جگہ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول افئن مات، محمد ایک نبی ہے، اس سے پہلے کئی انبیاء آ کر دنیا چلے گئے، افئن مات او قتل، اگر یہ مر جائے یا شہید کر دی جائے، تو پھر لفظ کیا آیا؟ موت، وفات بھی نہیں کہا، انتقال بھی نہیں کہا، افئن مات، اگر ان کو موت آ جائے تو۔ اسی طرح جنگ احد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا افواہ پھیلی تھی؟ کیا افواہ پھیلی تھی؟ آپ پردہ کر گئے، آپ پردہ کر گئے، آپ پردہ کر گئے، آپ منتقل ہو گئے، آپ منتقل ہو گئے، آپ منتقل ہو گئے، آپ کی وفات ہوگی، آپ کی وفات ہوگی، آپ کی وفات۔ کیا پھیلی تھی بات؟ صحابہ میں بات پھیلی تھی کہ آپ مر چکے ہیں، آپ کو موت آ گئی، افواہ یہی پھیلی تھی نا۔ اچھا، اگر نبی کا انتقال نہ ہوتا، اب انتقالی لفظ اردو میں بولا جاتا ہے لیکن عربی کے اندر موت ہے، اگر نبی کو موت نہ آتی یا انبیاء کو موت نہ آتی، اور جب یہ افواہ پھیلتی کہ اللہ کا رسول شہید ہو گئے، دوسرے صحابہ نے کیا بولنا تھا؟ بیوقوف آدمی، نبیوں کو تھوڑی موت آتی، تو منتقل ہو گئے۔ صحابہ نے یہی کہا نا، نبی کو انتقال نہیں، موت آ گئی، ٹینشن میں آ گئے، پریشان ہو گئے۔ یہ نہیں کہا کہ ارے نبی کو موت تھوڑی آتی، کس نے بتایا تم کو، سب غلط باتیں، نبی تو منتقل ہو جاتے، مطلب یہاں سے کسی نے شہید کیا، منتقل ہو گئے، چلے گئے کہیں، تو بھی ایسا نہیں ہوا نا۔
سمجھا بات کو؟ تو لہٰذا یہی معاملہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اب رہا مسئلہ وہ روایت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، لیکن اب وہ ان پہ درود پہنچایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ جب تم درود بھیجتے ہو تو مجھ پر درود پہنچایا جاتا ہے۔ تب لوگ بولتے پورے دن اور پورے رات میں لوگ کہیں نہ کہیں دن ہے درود بھیج رہے ہیں، مطلب پورا ٹائم پہنچ رہا ہے، مطلب پورے ٹائم پہنچ رہا ہے، مطلب پورا ٹائم ریسیو کرے، پورا ٹائم ریسیو کرے، مطلب حیات ہے، سمجھ رہا؟ تو یہ سب خیاسی گھوڑے ہیں، خیاسی گھوڑے بھی زیادہ ہو گیا، خیاسی گدھے ہے۔ وہ تھاٹ کو بول رہا ہوں میں، سوچنے والے گدھا نہیں بول رہا ہوں۔ خیاسی گھوڑا دوڑانا، تو میں خیاسی گدھا دوڑا رہے ہو، گھوڑا بھی نہیں ہے اور وہ بھی لنگڑا گدھا ہے، اور صحیح بھی نہیں ہو گدھا۔ چونکہ اگر ایسا سوچے کہ درود پہنچا جا رہا ہے تو پہنچ رہا ہے، تو کنٹینیو پہنچ رہا ہے، تو کنٹینیو حیات ہے۔ حدیث کے اندر واضح الفاظ ہیں، گنہگار انسان کی خبر میں آنکھ کا بستر بچھا دیا جائے گا، اس کا جہنم کا ٹھکانہ بتا دیا جائے گا، اور قیامت تک وہ تکلیف میں رہے گا، مطلب زندہ ہے۔ نیک انسان کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا جائے گا، جنت میں مقام بتا دیا جائے گا، اور وہ سو جائیں گا۔ اچھا سو گیا اور برا جاگ رہا، مطلب برا زندہ ہے، اچھا سو گیا، ایسی ہو رہا نا پھر حدیث سے ایسا معلومات۔ یہ تو خیاسی گھوڑے دوڑا رہے نا خامخواہ کی۔ جب انسان انتقال کر گیا اور مر گیا تو اس کے بعد کی زندگی غائب کی ہے۔ غائب میں کیسا پہنچا جاتا مجھے اور آپ کو نہیں معلوم۔ میں جب سو جاتا ہوں تو موبائل بند کر دیتا ہوں، پھر جب سونے کے بعد صبح اٹھتا ہوں تو فون چالو کرتا ہوں، ایک ساتھ پرانے میسج میرے کو آنا شروع ہو جاتے پورے۔ تو ضروری ہے کہ میں جاگتے رہوں گا تو میسج آتے رہیں گے تو میں پڑھتا رہوں گا؟ میں صبح اٹھ کے ایک ساتھ پڑھ لیتا ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے میں بھی اپنے خیاسی گدھے نہیں دوڑاؤں گا یہاں، لیکن یہ کہوں گا یہ سب غائب کا ہے، انتقال ہوا یہ بات طے ہے۔ کیفیت کیا ہے بات کا، کیا ہے درود کیسے پہنچتا، کیا ہوتا، واللہ عالم، یہ اللہ کا کام ہے، اور یہ سب غائب کا ہے۔ غائب میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ہمارے لیے بس کی بات نہیں ہے اتنے آسانی سمجھنا۔ ملک الموت کتنے ہیں؟ ایک ساتھ سمجھ لیجیے اللہ نہ کرے ایئر کریش ہو گیا، ایروپلین کریش ہو گیا، کتنے لوگ مر جاتے ہیں؟ 100 200 300۔ ایک ہیروشیما ناگاساکی میں امریکہ نے بم ڈال دیا اٹامک، کتنے لوگ مرے ایک ساتھ؟ 1,00,000۔ تو اب ملک الموت کیسا کام کر رہے ہوں گے؟ جب کیسا کر رہے ہوں گے؟ آپ کیا بولیں گے؟ نہیں اللہ عالم، انہوں نے وہ کیا جیسا ان کو کرنا تھا، مطلب ان کی اسپیڈ انیمیجنیبل ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے نا، ہو سکتی۔ ایک کارڈس آتا نا گھڑی وغیرہ میں، کارڈس لکھا ہوا تھا، کارڈ جو ہوتا ہے یہ ایک مادہ ہے زمین سے نکلتا ہے، اس کا جو مولیکیول ہوتا ہے اس کی رفتار ہے، اسی سے گھڑیاں، کارڈس سے گھڑیاں وغیرہ اس سے سنکرونائز کرتے ہیں۔ تو کارڈس کا جو ایٹم ہوتا ہے اس کے اندر، اس کے تعلق سے میں نے ایک بار ریڈ کیا تھا، کئی بار ہلتا ہے وہ 1 سیکنڈ کے اندر، جس سے ٹائم اور واچ کیپنگ کے لیے یوز کرتے ہیں اس کو۔ اتنا پریسائز، مطلب میری گھڑی اتنی پریسائز ہے، کارڈس یوز ہوتا ہے اس کے اندر، کارڈس واچز پہ لکھا ہوا تھا نا، کارڈس QRT، وہی ہو۔ اور آج کل اس کا کیا جا رہا ہے کہ اس کو میموریز کے لیے اور میموری اسٹاک کرنے کے لیے یوز کرنے کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے، تاکہ ڈیٹا ریٹرائیو کرنے میں سپیڈ بہت ہوں گی اس کی، بٹ ابھی تک سکسیسفل نہیں ہوئی۔ میموریز ابھی جو سیو ہو رہی ہے وہ کارڈس میں سیو کریں گے، فیوچر پلاننگ پتھروں میں اور یہ سب چیزوں میں، سمجھے نا؟ تو ایک ناسا ایک ایٹم ہے، اس کی رفتار اتنی ہے، تو وہ تو ملک الموت ہے۔ ایک ایڈریس ہوتا ہے نا IP کا، اسٹیٹک اور ڈائنامک IPs ہوتے ہیں۔ ڈائنامک IP جو ایلوکیٹ کرتا ہے وہ جو اس کا وہ اتنا فاسٹ ہوتا ہے کہ پورے ورلڈ وائڈ وہ گھومتا اور ایلوکیٹ کرتا رہتا ہے، ایک سیکنڈ میں کتنے کروڑ بار گھوم جاتا ہے پوری دنیا میں، تاکہ جو کمپیوٹر چالو ہوگا اس کو اسائن کر دیتا ہے یہ والا انٹرنیٹ ایکسس کرنے کے لیے، ان کی بھی، لیکن صرف سمجھانے کے لیے۔ واللہ عالم کیسا کرتے ہوں گے ہم کو نہیں پتا، لیکن کرتے ہیں، سمجھ رہے بات کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود تم بھیجا کرو، آپ نے فرمایا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، تو ہمیں بھیجنا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب اس کے آگے اپنے گھوڑوں کو ہم نہیں دوڑائیں گے، ہو گیا فنش۔ حدیث میں اتنی باتیں نہیں، پہنچایا جاتا ہے تو پھر زندہ ہوں گے، کیونکہ ریسیو کر رہے تو زندہ ہوں گے، زندہ ہوں گے تو ہمیشہ کر رہے، تو پھر یہاں اگر خیاسی گھوڑے ایسے دوڑائے تو بد انسان بھی زندہ ہے، چونکہ اس کو ایک جہنم کا اس کا ٹھکانہ دکھتا، آنکھ کے بستر پہ وہ سو نہیں سکتا، چونکہ سونا آرام ہے، اور آرام ایک نعمت ہے، نعمت اس کو کوئی نہیں ملنے والی ہے نا؟ تو وہ جاگ رہا ہے، مطلب وہ پھر کیا ہے، اس کا مطلب زندہ، تو سارے گناہ گار زندہ ہے پھر تو، آپ سمجھ رہے؟ اس سے بڑھ کے لے لیجئے، برزخ کے اندر ہر آدمی زندہ ہے، برزخ کی دنیا میں ہر آدمی زندہ ہے،
سمجھ رہا؟ بد بھی ہے اور نیک بھی زندہ یاد رکھے، تو وہ برزخ کی کیفیت یاد رکھے، چونکہ قرآن کی آیت ہے کہ فرعون اور اس کا لشکر، اللہ فرماتا فرعون اور اس کا لشکر ہر روز صبح اور شام جہنم کی آنکھ پر پیش کیے جاتے ہیں، کیونکہ فرعون اور اس کا لشکر زندہ ہے، ہر روز قرآن کی آیت ہے آنکھ پر پیش کیے جاتے ہیں، ہر روز، یہ سزا ہے ان لوگ۔ اب کیسے؟ اپنے گھوڑے نہیں دوڑانا، پیش کیا تھا اللہ نے کہا اذیت ملتی ختم فنش، لہٰذا وہ حدیث کو زیادہ ہم خیاس آ رہے ہیں نہ کرتے ہوئے کہے واللہ اعلم، لیکن دنیا کا معاملہ تو انبیاءوں کا سب کا ختم ہوتا ہے، ختم ہو چکا ہے، کیسے پہنچتا ہے؟ واللہ اعلم، اللہ ہی جانتا ہے بمراد ہی، اس حدیث سے کیا مراد ہے، بس اتنا تو عقیدہ ہمارا پہنچایا جاتا ہے نبی تک، اور مخصوص فرشتے ہوتے جو آپ تک پہنچا دیتے، کیسے کیا واللہ اعلم ہم نہیں جانتے، بس جو بتایا گیا اس پہ ایمان رکھتے ہیں، باقی چیزوں میں خیاس نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، میرا یہ سوال ہے کہ جب تدفین کے وقت میں خبر کے پاس جو مٹی ہوتی ہے تو سب کو ایک ایک مٹھی مٹی کچھ ٹوکرے میں ڈالنے کے لیے کہتے ہیں اور اس پہ سورہ اخلاص پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ڈالتے اس میں تو ان کو تھوڑا عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، تو کیا وہ مٹی ایک ایک مٹھی سب نے ڈالنا ضروری ہے، اور کیا سورہ اخلاص پڑھنا اس پہ ضروری ہے، اور اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے کیا؟ میں نے سوال کیا کہ تدفین کے وقت سورہ اخلاص پڑھ کر ایک ایک مٹھی مٹی جمع کی جاتی ہے، پھر میت کے قبر میں ڈالی جاتی ہے، تو یاد رکھیے تدفین کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مٹھی قبر میں خود اپنے ہاتھوں سے ڈالا کرتے تھے، اس سے پتہ چلا یہ سنت ہے، اگر کوئی کر سکتا ہے، آسانی ہو، سہولت ہو تو اپنے ہاتھ سے لے کر ڈالے، اپنے ہاتھ سے لے کر ڈالے 3 مٹھی سرہانے سے، اس کے لیے کوئی جمع کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس پر کچھ بھی پڑھنا ثابت نہیں ہے، اس پر کچھ بھی پڑھنا ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا آپ اگر وہاں موجود ہو تو لے کر 3 مٹھی خبر میں ڈال دیں، اس پر کچھ بھی سورہ اخلاص وغیرہ پڑھنا ثابت نہیں ہے، اور یہ بھی اس کے لیے جو ڈال سکتا ہے، سہولت و آسانی ہو، نہ بھی ڈالے تو کوئی گناہگار نہ ہوگا، اور سورہ اخلاص وغیرہ پڑھنا تو ثابت ہی نہیں، قل اللہ احد ثابت ہی نہیں ہے، تو لہٰذا کوئی برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے دوسروں کو کہ وہ کیوں نہیں ڈال رہا، سہولت ہے تو ڈالے، نہ سہولت ہے تو نہ ڈالے، اس میں انشاءاللہ کوئی اس کا مسئلہ نہیں۔ تدفین کے وقت جو وہاں پر قبر میں آب زمزم یا پھر کچھ دم کیا ہوا پانی ڈالا جاتا ہے، تو یہ ڈالنا ضروری ہے کیا؟ بھائی نے سوال کیا کہ قبر کے اندر جو ہے کچھ پڑا ہوا دم کیا ہوا پانی وغیرہ لوگ ڈالتے ہیں، قبر کے اندر پڑا ہوا پانی یا زمزم کا پانی یا اور کسی قسم کا پانی یا اور کسی قسم کا پاؤڈر یا وغیرہ 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 کچھ بھی ڈالنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کفن کو آپ دھنی دے دیں عود وغیرہ کی یا عطر ڈال دیں، ایک کام ہو گیا خوشبو کا۔ جوڑوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت آپ نے کہا جوڑوں پر کافور لگاؤ، تو کافور بھی خوشبو ہے، یہ ہو گیا۔ اب اس کے علاوہ خبر میں آپ کچھ نہیں ڈالنا ہے، وہ میت کی کفن کے ساتھ ہی ہے جو کچھ 2 چیزیں ہیں، کافور ہے وغیرہ وہ اس کے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی رسالہ، نہ کوئی دعا، نہ کوئی چیز، کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے رکھے، تو یہ بہرحال درست نہیں ہے یہ، لیکن تمام بدعتیں ہیں جو چلن میں آ چکی ہیں، ہمیں چاہیے ان تمام چیزوں کو اوائڈ کر کے عین کتاب و سنت کے مطابق پیدائش جیسی ہوتی بچوں کو ویلکم کرنے کے لیے قرآن حدیث کے مطابق، ویسے ہی موت پر بھی قرآن حدیث کے مطابق ہی اس کو جو ہے جس کو ہمارے دنیا سے جو ہے الوداع کہنا چاہیے، من مانی کر کے نہ میت کو تکلیف دیں اور نہ ہی اپنے گناہوں میں ہم لوگ جو ہے اضافہ کریں یہ کام کریں، بہرحال ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ السلام علیکم، میرا یہ سوال ہے کہ میت کو قبر میں اتارتے وقت آپ سے پوچھا کرتے تھے کہ کوئی مطلب ایسا ہے جس نے صبح غسل جنابت کیا ہو، یعنی جمع اگر کیا ہو ایک رات پہلے، تو اس کو نہیں اترنے دیتے تھے، لیکن آج کل ایسا بالکل کہیں پر بھی پوچھا نہیں جاتا، اکثر جو دیکھنے میں آتا ہے، تو مطلب لوگوں کو کیسے بتائے کہ یہ چیز پوچھنا چاہیے اور یہ ضروری ہے، کیونکہ چند لوگ جو گنے چنے ہیں معاشرے میں بس وہی لوگ اترتے ہیں کسی ایک رشتہ دار کے ساتھ اور وہی لوگ تدفین کرتے ہیں، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے بھائی نے سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا انتقال ہوا تو آپ نے اعلان کیا تم میں سے ایسا کون ہے جو کل رات اپنی بیوی سے نہ ملا ہو، مطلب آج غسل جنابت نہ کیا ہو، کل نہیں ملا ہوں گا تو آج نہیں کیا ہوں گا، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، آپ نے کہا کہ میں نے مطلب کل رات اپنی بیوی سے نہیں ملا ہوں، تو آپ نے کہا تم خبر میں اترو، تو ان کو اتارا۔ اس سے علماء لکھتے ہیں کہ یہ عورت کے لیے مخصوص ہے، میت اگر عورت ہو تو اس کے تدفین کے لیے ایسا اعلان کیا جا سکتا ہے، اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ تم میں سے ایسا کون ہے جو کل رات بیوی سے نہ ملا ہو، غسل جنابت نہ لیا ہو، وہ خبر میں اترے، اور ابو طلحہ نے کہا کہ میں، اور یہ رشتہ دار نہیں ہے، محرم بھی نہیں ہے، یاد رکھیں، پتہ چلا غیر محرم بھی خبر میں اتر سکتا ہے، لیکن ایک بات اللہ کے رسول نے یہ پوچھی، لیکن اس معاملے میں سختی نہیں ہے، میں یہ کہوں گا ضروری نہیں ہے،
مطلب ایک ہوتا ہے کوئی عمل مستحب ہے، ایسا کرنا چاہیے، ریکمینڈڈ ہے، لیکن یہ ان اعمال میں سے نہیں جو فرض ہے یا واجب ہے، لہٰذا چونکہ واجب نہیں ہے تو کوئی دوسرا اتر جائے بھی تو مسئلہ نہیں، لیکن علمی اعتبار سے ہمیں علم ہونا چاہیے، اور اگر کوئی اعلان کرنا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، یاد رکھ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اعلان کیا تھا، اور آپ کی بیٹی کی وفات کے وقت یا غالباً کوئی اور آپ کی بیٹی شاید زینب یا ان کے علاوہ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اس میں اترے تھے، یہ بات بالکل ثابت ہے، پتہ چلا غیر محرم اتر سکتا ہے، بس یہ چیز ہے کہ کل رات اپنی بیوی سے نہ ملاؤ۔ کیوں؟ واللہ عالم، اس کی کیا حکمت تھی؟ واللہ عالم۔ علماء نے بہت ساری باتیں کہی لیکن ایگزیکٹلی تو اس تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، بٹ یہ پوچھا جا سکتا ہے یا پوچھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ فرض تو نہیں ہے بہرحال، لیکن کوشش کی جائے ایسا پوچھا جائے یا ایسا آدمی اترے، عورت کے لیے خاص طور سے انشاءاللہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ السلام علیکم۔ فیض بھائی، میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص ہے جس کی وفات ہو گئی ہو اور وہ ظاہری طور پہ شرک کرتا تھا، قبر پر جاتا تھا، وہاں پہ منت مانگتا تھا، اور مرتے وقت تک اس کی آنکھ میں تعویذیں تھی، گلے میں، ہاتھ پیر میں، تو اگر کوئی شخص ذاتی طور پر یہ چاہے کہ میں اس شخص کی نماز جنازہ نہ پڑھوں کر کے، تو کیا وہ ایسا کرنا درست ہوگا؟ اور اسی کے الٹا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کرتا تھا مگر وہ بہت قریبی ہو اور یہ تمنا ہو کہ یار میں اس کے لیے کم سے کم مغفرت کی دعا مانگوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو منع کیا گیا تھا جو شرک کرتا، تو کیا وہ اس کے لیے نماز جنازہ پڑھے؟ بھائی نے سوال کیا کوئی شخص تھا جو شرک وغیرہ بدعت کیا کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو اب نماز جنازہ کے لیے کیا آگے بڑھ کے پڑھانا چاہیے یا اس سے اجتناب کرنا چاہیے، جبکہ وہ مرنے تک اس شرک اور بدعت میں لگا ہوا تھا؟ تو دیکھیے میں یہاں یہ کہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منع کیا گیا وہ ہے مشرک کے لیے دعا کرنا جو شرک پہ مر گیا، اور منافق کے لیے جنازے کی نماز پڑھانا، مشرک کے لیے دعا کرنا، جنازے کی نماز پڑھانا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہوں گا، اللہ نے روک دیا کہ ابراہیم مشرک کے لیے دعا کرنا ٹھیک نہیں، مشرک کے لیے دعا کرنا یا منافق کی جنازے کی نماز پڑھانا۔ اب رہا مشرک، تو ظاہر سی بات ہے مطلب وہ جو کافر ہے کھلا جو کفر کرتا ہے، تو ویسا انسان کو تو کوئی جنازہ نماز وہ لوگ پڑھاتے ہی نان مسلم، یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب رہا معاملہ منافق کا، تو آج تو ہم جانتے نہیں کون منافق ہے، تو ہم تو کسی کی پڑھائیں گے انشاءاللہ، چونکہ ہماری نیت اللہ دیکھیں گے، وہ بھی مسئلہ نہیں۔ اب رہا جو کھلا شرک وغیرہ کرتا تھا، اگر آپ ناپسند کرتے ہیں تو آپ کو چوائس ہے کہ آپ نہ پڑھیں، لیکن اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائیں گی، چونکہ وہ ویسا کافر یا مشرک نہیں تھا جیسا کہ انسان اسلام کو چھوڑ کر ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے کفر جو اسلام کو چھوڑ کے کوئی بولے کہ میں نعوذ باللہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، اور ایک ہوتا ہے اللہ کو مانتے ہوئے وہ شرک کرتا ہے، شرک اصغر کرتا ہے، سمجھ رہا بات کو؟ تو لہٰذا یہ آدمی اسلام کے دائرے کے اندر کفر یا شرک کرنے والا تھا، لہٰذا اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن آپ کو پرسنلی پسند نہیں ہے تو آپ مت پڑھائیے، مطلب آپ امامت نہیں کرنا چاہتے پرسنلی مت کرائیے، آپ کی اپنی چوائس ہے، اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، ٹھیک۔ رہا اس معاملے میں دوسری چیز کی، آپ نے کہا کہ اب ایک آدمی ایسا تھا معلوم ہے، پھر بھی میں سوچا پڑھ لیتا ہوں تاکہ اس کو شاید کچھ فائدہ ہو، تو میں کہوں گا حسن ظن رکھتے ہوئے پڑھ لینا بھی بہتر ہے، اس لیے کہ حسن ظن یہ ہو کہ ہو سکتا توبہ کر لیا ہو موت سے کچھ وقت پہلے، کیونکہ ہر پل تو آپ بیٹھے نہیں ہوں گے ساتھ۔ تعویذ وغیرہ یا جو آپ نے کہا شرکیہ چیزیں اس کی آنکھ پہ تھی، ہو سکتا پہلے سے رکھی اتارنے کا موقع نہ ملا ہو، تو حسن ظن رکھتے ہوئے پڑھ لینے میں بھی اپنے ایسے بھائی کے لیے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ سے اسی پہ ہم بات ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔